شہید کرنے کا بڑا مضبوط منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ نے اس منصوبہ کو خاک میں ملا دیا۔ چھٹے بار میں انشاءاللہ سورہ نساء کے آخری حصے میں بھی یہ بات تفصیلی آئے گی، لیکن یہاں سے دیکھیے خورشید آ گیا۔ یاد رکھیں اس کو لکھا ہوگا جیسا اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ میں آپ کی مدت عمر کو مدت عمر کو مدت عمر کا صرف ایک مسافر نکال دیا، مدت کا تیری مدت کو پورا کر دوں قرآن میں کہے گا اور اپنے پاس میں سمجھاؤں گا مطہروں کو میرا ذریعہ کروں، اور آپ کو کافر لوگ ہیں ان سے آپ کو پاک کر دوں گا، بجائے الذین اتبعوک جو لوگ میرے پیروی کرتے ہیں ان کو کر دوں گا، قائلین فوق الذین کفروا ان لوگوں کو اوپر کر رہے ہیں الہ یوم القیامت، قیامت تک اس طرح رہے گا۔ ثم الی مرجعکم پھر یہ ہے کہ آپ میری طرف لوٹ کر جائیں گے، احکم بینکم میں تمہارے اور باقی میں کوئی اعتقادیات میں تم تختلفون فیہ اس میں تمہارا اختلاف ہے۔ الذین کفروا جو کافر ہوں گے وہ معذبهم عذابا شدیدا، ان کو سخت قسم کا عذاب دوں گا کہ دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وَيُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ بس اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدلہ دے گا، ان کی مزدوری اور اجر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کو سے پھر محبت دی جاتی ہے۔ مولانا قادیانی نے لکھا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو معیشت لائی اور قانون یہ بنایا جائے قادیانی میں کہ توفیل تفرون کا باب فائل اللہ ہو، مفعول ضمیر مفعول ہو تو ہمیشہ موت کے لیے آئے گا۔ یہ قاعدہ قادیانی نے خود بنایا، عربی میں کچھ تو ماہر تھا، بڑا ناز تھا، کہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرے عربی میں کرے، پیر میرا لینے کا عربی میں مناظرہ تو ہوگا لیکن نظم میں ہوگا، نظر میں نہیں ہوگا، نظم میں ہوگا۔ جو آدمی تھوڑا سا سوچے گا کسی شہر کو اس کو گولی مار دیں گے، ہم بندوق کسی اور کو دیں گے، جس کو جھٹکا لگے گا عربی میں اشعار بنا کے اس کو گولی مار دیں گے۔ میرا آپ کے ساتھ مناظرہ تو ہوگا لیکن یہ کہ عربی میں ہوگا نظم کے اندر ہوگا، نثر میں نہیں ہوگا۔ کتنے بہرنی کتنے تیری سلام گستاخ رکھینا کتنے جا رہی ہے اور یہ کچھ مسئلہ قاعدہ کیا کیا قاعدہ یہ کیا کہ باب تصور کا توفیق تصور کا فائل اللہ ہو اور مفعول ضمیر مفعول ہو، سمجھے کیا کیجیے تو یہ ہمیشہ اس کے لیے اللہ کو بنا کرے وفات کی ہے، اس لیے دیکھو انی متوفی کا متوفی اس کی فائل وسیلہ ہے، اس میں فائل ظاہر ہے کہ اللہ ہے متکلم اور باپ کا توقع ہے وہ، تیسرا یہ کہ کاف مفعول ضمیر مفعول ہے، لہذا اللہ کو بنا کرے اس کا مطلب ہوگا میں آپ کو وفات دے رہا ہوں، آپ کو وفات دے رہا ہوں اور وفات ہوگا اور آپ کے روح کو اٹھا رہا ہوں الیہ اپنے پاس آسمان میں۔ یہ قادیانی یہ مسئلہ کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس قاعدہ کو سمجھو، توفا یہ توفا تفعل یہ موت کے معنی میں نہیں آتا، اس کا معنی کسی چیز کو مکمل لے لینا، کنٹرول کر لینا، کسی چیز کو قبضہ کرنا اور مکمل لے لینا۔ توفیت ذات توفیت مال زید یا توفیت مال، میں نے اس کا پورا کا پورا مال لے لیا، پورا کا پورا مال میں نے لے لیا۔ توفی کا معنی ہے کہ کسی چیز کو پورا کا پورا لے لینا۔ ہم لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انی متوفی کا میں پورا کا پورا آپ کا لے لوں، آپ کو لے لوں گا، جسم کو میں روح لے،
جسم کو میں روح سے آپ کو لے لوں گا اور رکھوں گا اور آپ کو اٹھاؤں گا الیہ اپنے پاس اور اللہ ہوتا ہے وہ مار کے ساتھ آپ کو زمین سے لے لوں گا اور آپ کو اٹھاؤں گا اپنے پاس. آپ یہ سمجھیے قرآن میں آگے حتیٰ یتوفاہن الموت، اگر توفی کے اندر موت ہے تو الموت فاعل اس کا کیوں آ رہا ہے؟ سمجھتا ہے؟ حتیٰ یتوفاہن الموت اشارہ کر پرسوں کی سبب میں آپ کے سامنے آئے گا. لو کان توفی بمعنی الاماتۃ، اگر یہ موت کی معنی میں ہوتا تو لما ذکر فاعلہ الموت، لما ذکرت الموت فاعلا له، توفی کے لیے الموت فاعل نہ آتا. حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور بھی ہوگیا کہ توفی کا معنی موت کے لیے تبھی تو ہر موت ہے. دوسرا معنی ہے، دوسرا مطلب وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ خدا جو تمہیں رات کو موت دیتا، موت نہیں دیتا بلکہ تمہارے روح کو پکڑ کر کے سلاتا ہے، موت نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، دیکھیے باپ تفعول کا فاعل کرنا ہے، مفعول ضمیر کو نے پھر بھی موت نہیں ہے بلکہ سلانا ہے. سورہ انعام میں آئے گا آپ کے سامنے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ حضرت جی کا قانون تو ٹوٹ گیا، مردود کا مردود تھا، باب تفعول کا ہے، فاعل اللہ ہے، مفعول ضمیر مفعول ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے موت کی معنی میں نہیں ہے، سلانے کی معنی میں. اور دوسرا ہے اب آپ اس آیت کا معنی کیا کریں گے؟ مولانا پہلے تو آسان سا اذ قال الله يا عيسى إني رافعك ومتوفيك إلي، إني رافعك إلي ومتوفيك، آپ کو اٹھاؤں گا کئی سال، ہزاروں سال آپ آسمان پر رہیں گے اور پھر آپ آئیں گے. انی رافعک یعنی رافع اگر کی لفظ مؤخر ہے لیکن حکم مقدم ہے، اور توفی اگر کی لفظ مقدم ہے لیکن حکم مؤخر ہے. اور قانون آپ کے یہاں کیا ہے؟ قانون التقدم فی ذکر لا یستلزم الحکمت، لا یستلزم تقدم فی الحکم. جو چیز لفظی طور پر مقدم ہو حکم بھی اس کا مقدم ایسا نہیں ہے. توفی اگرچہ لفظ مقدم ہے لیکن حکم اس کا مقدم نہیں، حکم اس کا مؤخر ہے. انی رافعک الی ومتوفیک. اور یہ تو الحمدللہ رب العالمین میں آپ کو پڑھائیں. دیکھو یا کلام ہو یا تفصیل آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے کرتے کہ استعارت مقدم ہے اور عبادت مؤخر ہے. عام ترتیب کے لیے لفظ نہ رہے یا مریم کی رب کے مسجدی پر کرے، مسجدی پر گئی، حالانکہ سجدہ کو مقدم کیا، رکوع کو مؤخر کیا. بات بھی التقدم فی الذکر لا یستلزم التقدم فی الحکم. جو چیز لفظی طور پر مقدم ہو ضروری نہیں ہے کہ حکم بھی اس کا مقدم ہو. اب مانا ہونا متوفی کا اگرچہ مقدم ہے لیکن حکم اس کا مؤخر ہے، رافعوں کا اگرچہ مؤخر ہے لیکن حکم اس کا مقدم ہے. اب ہوگا انی رافعک الی، میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا، ومتوفیک اور آپ کو وفات دوں گا. اسم فاعل آپ کے بارے میں لیے، اسم فاعل مستقبل کے بارے میں ہے. آپ کو ابھی اٹھا رہا اور پھر آپ کو وفات دوں گا، اسم فاعل مستقبل. آپ دیکھیں یہ قرآن میں تین مقام پر ہے. ان الدین لواقع، قیامت واقع واقع اگر جیسے پڑھے لیکن وہ مستقبل کے بارے میں قیامت واقع ہوگی، قیامت واقع ہوگی. علماء نے اس طرح سمجھا کہ قائد مردود کا دو طریقے سے میں نے بولا، اللہ توفیق موت اور محمد کی توفیق دلے. اور دوسرا یہاں پر جو چیز مقدم ذکر مقدم کی لفظ ہے وہ حکم مؤخر ہے،
لفظ مؤخر ہے حکم مقدر آیا سمجھ جی دوسری دو چیزیں نے آپ کے قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی مدتی کا میں تیری مدت کو پوری کر دوں گا مدت تیری پوری کر دوں گا میرے پیارے عیسیٰ کی مدت اب تک پوری ہوئی حسب اللہ قرآن میں ہزاروں مقامات مولانا حضرات کے شوق کو اعراب القرآن سے جانچ کی 3 جلدوں میں پورا حضرت پڑھے گا میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ اب چونکہ پڑھ جائیں گے صحابہ علماء کی کلام میں ہوتا رہتا ہے ہمارے اردو میں ہماری زبان میں حسب مضاف تو قرآن کے اندر یہ تو ہزاروں نشانے ہیں اور حضرت تسلیم نیاز کرتے سجاد یہ اعراب القرآن پورا ذکر اور اتنی متوفی مدت کا میں تیری مدت کو پوری کر دوں گا اور مدت پوری اس لیے میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کا ولد کے زمانے میں 33 یا 34-35 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے اب آسمان والی زندگی کو اور شمار نہیں تعلیم کے زمان میں کھاتا کہاں ہے پیتا کہاں ہے پیشاب کہاں کرتا ہے اسلام اور کرتا کتے کا بچہ خنزیر کھاتا کہاں ہے پیتا کہاں ہے پیشاب کہاں کرتا ہے یا کوئی تیرے جیسے بے غیرت جیسا کوئی پوچھ سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ چلے گئے آپ کو کون گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو لگ گیا اس میں پیشاب یہ کیا کرتے حضور کرتے ہیں اور آسمان پہ اور جنت میں کھانا پینا تو ہے لیکن پیشاب اور قضاء حاجت میں یہ سب ہو سکتا آسمان پہ کیا ہے آسمان پہ کھانا پینا تو ہے لیکن پیشاب اور قضاء حاجت نہیں کھایا تو لگا ایسے بتا دیتے دو جگہوں میں پیشاب کا کھانا نہیں ایک ماں کے پیٹ میں نہیں اور ایک جنت میں نہیں دو جگہوں میں کھانا پینا تو ہے لیکن پیشاب کا کھانا نہیں ہے ایک جنت میں اور ایک ماں کے پیٹ میں آپ نے دیکھا بچہ جب پیدا ہو گیا آج پیدا ہو گیا اور آپ نے پڑھا ہے حدیثوں میں پڑھا فقہ کی کتاب میں پڑھا یہ جو آنکھ ہے بچے کے آنکھ کے ساتھ آپ کی آنکھ لگی ہوئی ہے اندڑی اس آنکھ کے ذریعے سے ماں کا خون روزانہ 5-5 10-10 20 قطرے اس آنکھ سے بچے کے معدے میں جاتے ہیں یہ بچے کا غذا ہے منہ سے نہیں جاتا یہاں پیدا ہونے کے بعد منہ سے کھائے گا منہ سے پیے گا لیکن خون چاہے ماں کا ہو یا ابا کا ہو یا کسی مولوی سے بولے جس کا خون کسی کا بھی خون ناپاک ہے اس لیے ماں کے پیٹ سے پہلے عورت کو حیض آتا ہے لیکن جب حمل پھیلتا ہے پیٹ میں تو حیض بند ہوتا ہے اب عورت کو روزانہ کتنا حیض آتا ہے اس لحاظ کتنا آتا ہے حیض کتنا آتا ہے انی مستحاض حیضتاً کثیرتاً شدیدتاً سمجھے مجھے کتنا استحاضہ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام کرو میں کہ اکثر بھی ذالک اور میں یہ کرو اور میں اس سے بھی زیادہ اور میں کہ یہ کرو اور میں حضرت میں تو سمندر کی طرف بہ رہی ہوں جنہوں نے ابو داؤد پڑھا ہے یہ خون جتنا بہتا ہے یہ جب بچہ پیٹ میں آتا ہے حیض و نفاس کا یہ سال نفاس تو خیر پیدائش کے بعد یہ سارا خون بچے کے لیے کم از کم 30-40 قطرے تو روزانہ لے لو اب آپ بتاؤ یہ 30-40 قطرے پیٹ میں جا گئے بچے 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر وہ آ جاتی ہے اور بچہ جیسے پیدا ہو گیا پیدا ہونے کے بعد آدھا گھنٹے کے بعد وہ چھوٹا پیشاب کرتا ہے اور 1.5 گھنٹے کے بعد وہ چھوٹا سا پاخانہ بھی کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد سمجھ رہے ہیں پیدا ہونے کے بعد
1.5 دن بعد وہ باہر کرتا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ روزانہ اگر ماں کے پیٹ میں میدے میں اتنا اگر پیشاب کرے 5-6 مہینے میں وہ ماں تو مر جائے. اس لیے ایمان ہی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا تو ہے، آنکھ کے ذریعے سے اوپر جاتا ہے لیکن پیشاب پخانا نہیں کرتا. اور یہ جگہ بھی یہ معصوم ہے، اور جنت میں بھی سب معصوم جائیں گے. جنت میں پیشاب پخانا نہیں، جنت میں پیشاب پخانا نہیں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا بعض مفسرین کہتے ہیں پچھلے والا حصہ بھی جنت میں نہیں ہوگا. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ پچھلے والا حصہ بھی جنت میں نہیں ہوگا ہمارا صاحب. اس لیے اس کو جتنا مالش کرو دیر سے یہی پڑتا یہ وہاں پر ہوگا بھی. ادھر میرے فرینڈ پہ بیٹھا ہوا کہتے ہیں کہ پھر بیٹھے کہ کس پہ بیٹھے بڑے دیر کس پہ بیٹھتے دور پہ کوئی نہیں بیٹھتا. آپ اس کو مقد کہتے ہیں، تب کون والے ہیں آپ اس پہ بیٹھتے ہیں، اس کو مقد کہتے ہیں. لیکن پرندے کس پہ بیٹھتے ہیں، سانپ کس پہ بیٹھتا ہے؟ پرندے مقد پر نہیں بیٹھتے جیسے کہ آپ کو. اس لیے پچھلے والا سامنے والا ہوگا، سامنے والا ہوگا. ایک پھول سے نکالا، دوسرے میں ڈالا، دوسری سے نکالا، تیسرے میں ڈالا. تشکیلیں میں چلائے میں سے روزہ ہے سمجھ گئی 4 مہینے تک اس سے کچھ بھی نہیں، صرف ہم کوئی ہوں جنہیں 4 مہینے وہاں کچھ بھی نہیں تشکیل مشکل نہیں سے روزہ اندر میں جیسے جنت میں پیشاب پخانا نہیں ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر بھی نہیں ہے. اس طریقے کا وجہ ہے کہ آسمان کی سطح ہے. اس کو خنزیر لوگ ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کھاتا کھایا پیتا کھایا اور پیشاب کرتا ہے کام کرتا ہے. ایک تو مسئلہ ہوتا میں نے آپ سے کر دیا انہی متوقعین کا انہی راہ جو کہلائی جائے وہ متوقعین کا اپنے پاس آپ کو بلا لیتا ہوں اور وہ متوقعین کا پھر اس کے بعد آپ کو پاک کا ٹھیک ہے. مطلب دوسری صورت مزار محسوس نکالو انہی متوقعین مدت کا تیری مدت کو میں پوری کر دوں گا. تیری مدت ہر صورت اب تک میرے عیسیٰ علیہ السلام کی مدت قریب نہیں ہوئی. میرے نبی نے فرمایا وہ تفضل کے زمانے میں یہاں سے اس دنیا سے چلا گیا ہے اور چلا کے واپس آئیں گے اور شادی بھی کریں گے، امت کی قیادت کریں گے. حضرت مہدی علیہ السلام پہ آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، قوم کی قیادت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، شادی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، عیسیٰ کی وفات ہوگی. فرمایا میرے مسجد نبوی میں میرے حجرے کے پاس میرے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے. وَيُدْفَنُ مَعِهِ فِي قَبْرِهِ قادیانی خنزیر یہ کہتا ہے یدفن مائی ہو کیا محمد رسول اللہ کی قبر کو شاک کیا چک کیا جائے گا، چاک کیا جائے گا، قبر کو چیرا جائے گا، اس میں دفن کر دیں. نہیں، یہ بھائی میرے ساتھی ہے جو جامع صدیقے والے آپ لوگ جائیں گے اور اللہ کو بنا کر آپ انشاءاللہ آپ کو زندگی دے گا. میں آپ سے پہلے مروں گا اور مجھے جہاں دفن کیا جائے گا آپ کو میرے ساتھ دفن کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قبر کو جا کر کے آپ کو دفن کریں. اس قبرستان میں میں میرے ساتھ آپ کو ہر بندہ کہتا ہے مجھے میرے استاد کے ساتھ دفن کرنا، میرے پیر صاحب کے ساتھ مجھے دفن کرنا. یعنی ہوتا کہ پیر کی قبر کو کھود کر کے اس میں مجھے دفن کرنا. اب آپ کی منظور کے ساتھ ہیں لیکن منظور کسی پر بھی بیٹھا آپ ادھر بیٹھے ہوئے پھر بھی انتم نہ منظور ہے آپ منظور کے ساتھ پھر مکان ہے کہ منظور اس مکان ہے جس کی مجھے ہوتی. دوسری صورت ہوگی اللہ کو بدل دیا کہ کیا ہے متوفی مدت ہی آپ مدت کو پوری کرو گا. تیسری صورت یہ آپ کو صلاح کرنا، صلاح کر کے اٹھاؤں گا. اتنی متوفی کا آپ کو صلاح ہوگا اور وفات کا اقرار اس پر ہوتا ہے قرآن کا حکم اللہ یتوفى الانفس حین موتها جب موت آتی ہے تب یہ نہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے.
والأنفس التي لم تمت في منامها نیکیاں اگر جن کو صحیح موت نہیں آئے کمار کو ان کی روح کو بھی میں بدل لے بنتا ہوں کی کو میرے اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت جن کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ ان کی روح کو اپنے پاس روک لیتا میں اور سجین میں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لیکن نیل والے کی روح کو اللہ چھوڑ دیتا ہے چلو مزدور کو اٹھا دو جا کر کے سبق پڑھا دے بڑا اتنی متوفی کا میں آپ کو سلا دوں گا اور رات کے لیے اور اپنے پاس آپ کو میں اٹھاؤں گا توفی سے مراد اللہ کو مراد یہ دیوانا یہاں پر یہ ہوگا کہ نوم کی حالت ہے پڑھا نہیں پڑھا یہ ہے مسئلہ ہونا خیال کر لینا پڑا اس قال اللہ یا عیسیٰ عیسیٰ اتنی متوفی کا اور رافی کا میں تیری مدت عمر پوری کر دوں گا اور رافی کا لیے اپنے پاس اب کہا نہیں کرتے کہ اپنی طرف اللہ ہر جگہ ہے جی اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ یہ ہے کہ عرش پر ہے باتوں کا عرش عرش کی طرف آپ کو سمجھ میں یہی متقدمین کا مذہب ہے اور اس مسلک کو قادیانی بھی نہیں سمجھے آپ بھی نہیں سمجھے میں نے آپ کو بتایا بھی وہاں پر اپنا قول کیا ہے اینما تولوا فثم رسول اللہ میں لیکن آپ کو پھر بھی ضرورت نہیں ہے سمجھے جہاد یہ طرف کے لیے ہے جہاد کا سلسلہ صرف عرش کا ہے جہاد کا سلسلہ آخری آسمان کا اس کے بعد جہاد نہیں اس کے بعد جہد قرب کی ہے لیکن جہد قرب آپ اس طرح جہد نہیں اس کو سمجھ رہے نا جہد کیا چیز ہے جہد وجودی چیز ہے یا ادبی چیز ہے ادبی تو نہیں ہے وجودی وجودی ہے تو جہد کیا ہے عین مکان ہے یا طرف مکان ہے بولو عین مکان ہے یا طرف مکان ہے عین مکان نہیں ہے بلکہ طرف مکان ہے جب طرف مکان ہے تو مکانات کا سلسلہ ساتویں آسمان پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے حجز کے اوپر ہوتا ہے عرش وہاں پر ہے جنت استعمال آپ تو مکان اس کو کہتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے مشائخ کے مکان میں آ کیا جس میں حاوی جو کہ اپنے سطح باطن سے جس میں مہمی کے ساتھ اچھے یہ میں جس میں مہمی ہوں سمجھے گرو کو اور اب یہ جو فضا کا نچلے والا حصہ ہے وہ میرے ساتھ اچھے اس کے اوپر والا حصہ وہ پھر اس نیچے والے کے لیے وہ حامی ہے اور نیچے والا مہمی ہے اس سے اوپر والا پھر حامی ہے پھر مہمی ہے یہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ساتویں آسمان ہے اس کے اوپر پھر مکان نہیں ہے اپنے آسمان کے اوپر مکان پھر حیز ہے اور حیز جس کو حیز آپ کہتے ہیں حیز ہے اور اس کے اوپر کیا لا خلا ولا ملا یہ آپ کی بندی کی آخری چٹی ہے فلاسفہ کے جو ٹر وہ آخر یہ دل جاتے ہیں سمجھے آج نام خلا ولا ملا اس کے اوپر اللہ کو بلا کہ عرش ہے اور جنت بھی اوپر ہے اب اس کو الہ سمجھے الہ اور الہ یہ جو طرف ہے یہ طرف قربی ہے حقیقی ہے شرعی ہے آپ کے فلاسفہ والے اللہ کو بلا طریقے کیا ہے فلاسفہ والا نے فلاسفہ نے جو کہا جیسے سورۃ میں تعالی عن الجنس والجہاد جہاد کے لیے آتا تعالی عن الجنس والجہاد یہ جہاد تمہارے مبارک کو تمہارا والا جا کر ختم ہو گیا ہے اس سے آگے کیا نہیں اور اس سے اوپر جو طرف ہے وہ طرف شرعی ہے لغوی ہے حقیقی ہے اس لیے اس بات قرآن و سنت میں کسی اور چیز کی اور تم جو جہاد کی تجدید کر رہے ہو وہ دوسرے معنی میں نہیں کر رہے یا جیسے کہ شرع میں ہے لا يتفکر فی مکان اللہ کی یہ مکان ہے مکان کس معنی کرتا ہے المراد المتمہم الذی یشرع الجسم وینبت فی باثار شرکات میں آپ نے پڑھا کیا کرو یا جس میں آگی
یہ بڑا صفت ہے الفراغ کو بہام الذي يشغل الرجل یعنی یہ اللہ تعالیٰ کرے جس میں آپ گماش ہو ادھر جو اپنے سطح باطنی سے جس میں نبی کے سطح ظاہر کے ساتھ وہ مشاہیر کی جانکاری ہے یہ جان کر کے ختم ہوتا ہے اس کی نبی رائے تفکر میں اور اللہ آپ کو کر عرش متقدمین ہے محربہ کا مطلب یہ جیسے کہ غیر متقدمین کہتے ہیں آپ کو متقدمین کا مطلب یہ وہ جو مکان ہے وہ مکان شرعی ہے اور قرآن و سنت ہے آپ کے جس مکان کی نبی وہ چیز یہ رہتی ہے تمہارا پڑ گیا یہ کوئی مثال اس طرح ہر کے بعد نہیں پڑھتا تو پھر اسی طرح پورا ہوتا ہے خالنا جیسے کہ ہم اپنی مراد کریں اور پہلے سمجھنا نہیں آپ کون سے گرو سے آپ پاک کر دوں گا اس کی گندگی سے وجہ میں لگی رکھتا ہوں اور کر دوں گا میں کہ انی جائے ہوں انی متحروں کا انی جائے جو لگی رکھتا ہوں اس فائل کی طرف مفعول کی طرف انی جائے جو لگی رکھتا ہوں کا جائے وہ دو مفعول چاہتا ہے لگی رکھتا ہوں کا یہ مفعول ہمارے مشہور سے لگے رکھتے آپ کے پیروکاروں کو کر دوں گا دوسرا مفعول کا انی نہ کو لگی رکھتا ہوں تاکہ نہ کو کر لگی رکھتا ہوں کافروں کو کم الى یوم القیامت جائے وہ کے ساتھ متعلق قیامت سنبئی میں جماعت حکم پھر یہ کہ سارے لوگ جب میرے پاس آ جاؤ یہ اس میں مکان ہے یا بستے بھی ہے سنبئی الہی خبر مقدم مانتے ہو کہاں حکم بینکم فیصلہ کر دوں گا میں تمہارے درمیان میں ایمان ان مسائل میں جن کو کوئی تختلفون فیہ جس نے تمہارے اختلاف تھا اما الذین کفروا خاطر بتا چکا ہوں ترجمہ ہمارا اما الذین کفروا موصول سے لگن کرتے یہ مبتدا شرط کے معنی کا مطلب ہے او مرض تمہارا بشدید یہ خبر اسی بات ہے او مرض تمہارا بشدید باقی جو کافر ہے اور مصحف جسم کا نام ہے دنیا اور آخرت دنیا اور آخرت میں وما لكم من ناصرین یعنی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوتی مولانا ناصرین مبتدا مؤخر ہے من زائدہ ہے کلام لفظی لهم سابقون كائنون حاصلون موجودون مستقرون خبر مقدم وأما الذين آمنوا بالصالحات ایمان لائے اور اچھے عمل کیے یہ بہت جان موصول سے اما کے لیے اللہ تعالیٰ کرے یہ مبتدا ہو گیا وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ شرط معلوم ہوتا ہے وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُم اللہ ان کی مزدوری پوری کی پورا اجر ان کو عطا فرمائے اللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم سے کبھی محبت نہیں کرتا توجیہ میں ایمان والوں سے اللہ کی محبت ہوتی ہے ذالک المذکور نتلو علیک اب تصدیق رسالت کو خبر ہے یہ ساری خبریں جو آپ دے رہے ہیں اللہ کا قرآن پاک اور غیب کی خبر ذالک المذکور یہ مذکور اللہ تعالیٰ کرے مذکور جو کہ ہر کام ہے ذالک مبتدا کرے گا نتلو علیک ابھی تو آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں من الآیات یہ ان آیات میں سے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں ذالک نتلو علیک من الآیات التي تدل على نبوتك جو آپ کی نبوت پر دلالت کرے والذکر الحکیم اور حکمت بھری نصیحتیں اور نصیحت و حکمت ان سے بھری ہوئی یہ قرآن پاک میں مولانا ذالک المذکور من الاخبار نتلو علیک من آیات اللہ التي تدل على نبوتك جو آپ کی نبوت پر دلالت کرے والذکر الحکیم اور نصیحتیں ذکر سے مراد قرآن ہے مولانا والذکر الحکیم قرآن پاک کی حکمت ان سے بھرا ہوا ہے یہ کیا مولانا آپ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یہ عیسائیوں کی تردید ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہے لہذا معلوم ہے تو فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بغیر ابا بغیر اما دونوں کے پیدا ہے وہ تو مندر کا ہے نا خود برابر اس کو آدم علیہ السلام تو خود نہ اس کے ابا نہ اس کی اما سمجھتا ہے یہ تشبیہ اللہ خبر آکر تشبیہ کس چیز کا ہے یہ قیاس ہے مولانا علماء نے اس سے قیاس کو ثابت کیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حالت فرماتے ہیں کہ حالت ہوگی کائنات عند اللہ اللہ کے پاس کائن کا حال ہے آدم کی طرح ظاہر ہے بشر کو جب آپ حال کے معنی میں بشر کے معنی میں لیں گے تو پھر کام ظاہر ہوگا اس لیے حال سے ترجمہ کرنا یہ آپ کو میں بتا چکا تھا کس میں وہ اللہ تعالیٰ نے بشر کم سے میں اس کو پتہ لگا
إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله یہ مثل سے حال بنے گا آدم علیہ السلام کی طرح. تشبیہ بالکل وجود نہیں ہے. آدم بغیر ماں بغیر باپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے. اتنا تو خوشوں کو خوشوں میں بھی فرق ہوتا ہے. زید کا اسد ہے اور اتنا ظاہر ہے کہ زید اسد کی طرح نہ زید کا دم ہے نہ کچھ ہے نہ بڑا کرے نہ اس کے داڑھ ہے جیسے بڑھے. صرف شجاعت میں مشبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں قوت زیادہ ہوتی. اس لیے آدم علیہ السلام جانب مشبہ میں وہ بغیر ابا کے پیدا ہے اور خلاف عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بغیر ابا کے. ان مثل عیسیٰ آدم کو دکھا جنگی کرتا ہے کہال آدم آدم علیہ السلام کی طرح ہے. یہ تبلیغی طریقہ میں آپ سے عرض کر دیا. آدم کو یہ تبلیغی آیا یہ ہو گیا عیسائی کی تبلیغ ہوگی. یہ تبلیغ میں اندازہ کو بتایا. اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. آدم علیہ السلام سے یہ جو گھڑی کے آداب کو دیکھو یا وہ تیرے سبب کی جو اشتق ہوا تھا نہ اللہ شیونس دوانس مبدع نبوت آدم علیہ السلام بولو مبدع نبوت آدم علیہ السلام اور جہاں تک کہ ولایت جو نبوت 12 پہ پورا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل اور مبدع اور منتہا ہمیشہ ٹچ ہوتے ہیں. کیا کرو مبدع اور منتہا دونوں کی دونوں کیا کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہم جب ایران جاتے ہیں تو یہاں رسی لگی ہوئی ہے اور ادھر سے رسی لگی ہوئی سامان میں اٹھا کر کے دے رہا ہوں اپنے ایرانی بلوچ کو اور رسی اٹھاتے ہیں بلوچ ادھر قدم رکھتا ہے. اب رسی کے اوپر میں پاکستانی حد میں کھڑا ہوں وجہ خدا حافظ وجہ ہوتی سامان ابشیری سامان اپنے دیتا. وہ ایران کے منتہا میں بولو وہ ایران کے منتہا میں پاکستان کے منتہا میں دونوں منتہا ایک ساتھ. یا کہہ دو میں پاکستان کے منتہا پہ ہوں وہ ایران کا منتہا ہے اور ادھر سے وہ آئے گا تو وہ ایران کا منتہا ہوگا اور پاکستان میں داخل ہوگا پاکستان کا مبدع ہوگا. مبدع اور منتہا دونوں جمع ہوتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا اللہ کی قسم پاکستان میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایرانی سے ہاتھ ملایا. بولو پاکستان میں کھڑے ہو کر کے ایرانی سے ہم نے ہاتھ ملایا. تو یہ جھوٹے یا سچے جو اندھا ہو لیکن بالکل سچے. ہمارے روزانہ چکر تھا رسی لگی ہوئی ہے پاکستان ادھر ختم ہو گیا ادھر ایران ادھر ہم کہتے وجہ خدا حافظ یہ میرے پاکستان کی مدعا ہے اور ایران کا مبدع ہے. ادھر سے کوئی آئے گا ایران کا مدعا ہوگا پاکستان کا مبدع ہوگا. ایک مبدع پہ کھڑا ایک مدعا پہ کھڑا وجہ دونوں ہاتھ ملا. مبدع ہے آدم علیہ السلام مدعا ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ دائرہ نبوت ہے. دائرہ نبوت اب یہ دائرہ نبوت ہے یا نہیں ہے. 3 سوئیاں یہاں پر رکھی ہوئی 3 سوئیاں سیکنڈ والے چپ 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 منٹ والا ذرا سا لمبا اور گھنٹے والا اسے کم کی 3 یہاں پر رکھی ہوئی. جہاں یہ رکھی ہوئی ہے یہ مرکز ہے مولانا. اس مرکز سے جاؤ گے 12 کی طرف کتنا فاصلہ ہوگا بالکل اسی طرح 6 کی طرف آؤ گے 3 کی طرف جاؤ گے 9 کی طرف جاؤ گے 2 کی طرف جاؤ گے یہاں پر بھی مبدع دونوں آپس میں ملے. اب یہ دائرہ گول ہے یا کہیں سے باہر نکلا ہے یا کہیں سے اندر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا مرکز کرے گا. یہ دائرہ نبوت ہے اور مرکز نبوت محمد رسول اللہ. اس لیے یہ سارے آداب یہ محتاج ہے اس درمیان والے مرکز. سمجھتا ہے اور آیا کبھی آ کر ان شاء اللہ. لیکن مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے یہ اصل ایک تو چیز کی چیز اور وہ پہلے والا تبلیغی تھا کہ سب کچھ خدا سے ہونی چاہیے اور غیر اللہ سے نہ ہونی چاہیے. تبلیغ والے تو ایسے ہی کرے گا اور کیا کرے گا. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آگے جو میں استقامت قرآن آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا کیچڑ سے پیدا کر دیا. یہ مختلف عنوانات ہیں.
کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی رسول خان حکم پھر اللہ کا حکم ہوگا کن یہ بھی ہو جا اور تم تو پوری بات سن چکے وہ الحق قائم من ربک الحق قائم من ربک حق اور اللہ کا بنا یہ کیا ہے یہ ساری باتیں یہ حق ہے اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے. الحق قائم من ربک اذا كان الامر كذلك جب صورت یہاں ہے فلا تکن من المنکرین. سورہ بقرہ میں ہے فلا تکونن من المنکرین. یہاں پر آیا فلا تکن من المنکرین. وہاں پر نون لکن سکینہ تھا یہاں پر نون لکن سکینہ چونکہ بلاغت میں سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پر خبر مباد میں کلام اتنا محقق نہیں ہے برخلاف وہاں پر کلام محقق ہے. فإن فريقا منهم لا يكتمون الحق فإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون إن فريقا منهم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إن اس لیے لا تكونن معترض ہے لگا بنشا اور فلا تكونن من الممترين کا سب کو بتا دیتا ہوں. میرا نبی شک نہیں کر رہا بلکہ شک امت کو بتا رہا امت کو بنا دیا. اور دوسرا مسئلہ میں نے جس طرح آپ شک نہیں ہے اس عدم شک پر اس یقین پر آپ نے رہنا ہے لا تکونن اس کے لیے اصل چیز یہ دوسری ہے شک. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك في عيسى ابلیس کی بات کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ جائے من بعد ما جاءك من العلم جب تک کہ پوری تحقیق آپ کے سامنے آ گئی من بعد ما جاءك من العلم یعنی اور خبر آپ کے پاس آ گئی وقت تم سے کہ مقام آج نہ ابنانا وابنانا ہم اپنی اولاد کو بلا دیں آپ اپنی اولاد کو بلائیں ونساءنا ونساء ہم اپنی اولاد کو بلا دیں آپ اپنی اولاد کو وانفسنا وانفسکم ہم اپنی ذات کو دعوت دیتے بلا دیں وانفسکم آپ کی بھی ذات بڑھوں کیا جائے ثم نبتهل بالانتظار کرتے دعا کرتے ونجعلنا كاذبين پھر جھوٹوں پر ہم لعنت دیتے آ جاؤ. اور نجران آگے کے بڑے بڑے عبداللہ اور شرحبیل اور اسی طریقے پر اللہ وغیرہ ابن فیس وغیرہ مختلف لوگوں کے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں بتائی لیکن آخر پھر بھی وہ مانتے نہیں. اناد کی وجہ سے جھگڑنے لگے. تو رسول پاک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے اور معبود بھی نہیں ہے. یہ ساری بحثوں کے باوجود پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مناظرہ کو ختم کرنے کے لیے بس مباحثہ کوئی زبان اس کو ختم کرنے کا طریقہ اور میں کہ آ جاؤ آپ اپنی خاندان کو لے کر آ جاؤ میں اپنی خاندان کو لے کر کے آ جاتا ہوں. سمجھ میں گی اور پھر یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو باطل پر ہوگا اور اس کو ایک پر ہوگا. مولانا خصوصت والے مباحثہ کی حقیقت ہے پہلی بات سمجھ لینا. مباحثہ قطعیت میں ہو کہ اعتقادیت ہوگا فریات کے تدبیر ہوگا. مباحثہ قطعیت میں اور فریات میں دوسرا مسئلہ ہے مباحثہ صرف بد دعا ہے جیسے کہ لیان کے اندر مناحہ اور مباحثہ ایک ہی چیز ہے. لیان کے اندر میاں بیوی سورہ نور کے اندر جس کا تذکرہ ہے ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں گے بد دعا کریں گے اللہ کا غضب آپ پر ہو مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر آپ سچے ہو جیسے اس میں لیان اور بدعا ہوتی ہے تو اسی طریقے پر مباحثہ کے اندر ملانا. مباحثہ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر کود پڑے گیا جو حق پر ہوگا اوپر سے چھلانگ مارے گا. اب مسئلہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت نے مباحثہ کے لیے حضرت فاطمہ کو حضرت حسن کو حضرت حسین کو ابراہیم کے اندر حضرت حسن اور حسین داخل ہے اور رسالہ کے اندر صرف حضرت اللہ تبارک و تعالی کی فاطمہ داخل ہے اور انفسنا کے اندر علی داخل ہے. علی نفس رسول ہے علی نفس رسول ہے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور نفس رسول علی ہے لہذا خلافت بلا فضل علی کی ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا. پہلی بات آپ یہ سمجھیں اپنا آنا وہ اپنا یا صرف نصارہ کا ٹکر وہ حضرت علی سے تھا اور حضرت فاطمہ سے تھا. محمد رسول اللہ کیا عمر اور عثمان اور دیگر صاحب سے ٹکر نہیں تھا. محمد رسول اللہ کو اپنے دشمن سمجھتے تھے
صرف صحابہ کو اپنی دشمنی سمجھتے تھے اور وہ صرف علی اور فاطمہ کو اصل بات تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر بھی آگے حضرت علی کا گھر الگ تھا، اس کے بچے الگ تھے، اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور روایت میں یہ بھی آتا ہے تھوڑی منصور نے نظر کیا کہ ابو بکر عمر کو ان حضرات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اس کے ابراہن اور ابراہ و نسان اس میں ابو بکر اور ان کے خاندان اور اسی طریقے پر عمر اور ان کے خاندان سارے داخل ہوئے اور اس میں اللہ کا وعدہ کر مبارک کی نوبت آئی نہیں، باقی مسئلہ رہنے حضرت سے سب سے رسول مراد ہے حضرت علی اس میں نہیں، بلکہ حضرت علی ابنا کے اندر پڑھے تھے خود بھی حضرت علی والا دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بھائی تھے اور چھوٹے جزاد بھائی پر ابن کا اطلاق ہوتا ہے وہ ابنا کے اندر داخل ہے، ابنا کے اندر داخل ہے، اور اگر آپ سلامی ہو بھی ذات رسول نفس رسول ہونے کی جیسے کہ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم، آپ مجھے بتاؤ کون اپنے آپ کو قتل کرتا ہے؟ کیسے خودکشی مراد ہے؟ ولا تلمزوا انفسکم بالالقاب، کون اپنے نفس کی برے لقب کرتا ہے؟ اپنے آپ پر کون عیب لگاتا ہے؟ اپنے نفس پر کون ہے؟ طے شدہ ہے لا تقتلوا انفس اخوانکم، لا تلمزوا انفس اخوانکم اصلاح الغرض، فاقتلوا انفسکم، بولو قتل کرو اپنی ذات کو، کون؟ خودکشی تو حرام ہے۔ اگر وہ سارے کی پرستش انہوں نے کی بھی تھی، وہ سارے کی پرستش کی بھی تھی، ان کو حکم ہو گیا اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو تو یعنی خودکشی کی حرمت اس سے ہے۔ اور آپ نے پڑھا الفاظ التي نهي عنها الحسن لا تخرج حرمتها بشریعت دون شریعت الاسلام، جو افعال منہی عنها حسن ہوتے ہیں ان کی حرمت کسی شریعت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔ خودکشی جیسے ہمارے حرام ہے، خودکشی ثابت شریعتوں میں کسی طرح تو طے شدہ ہے لا تقتلوا یا فاقتلوا انفسکم کا معنی ہے کہ فاقتلوا انفس اخوانکم، تمہارے خاندان کے جو لوگ دو سال کی عبادت انہوں نے کیا، لیقتل الواحد منکم المشرکا، تو جیسے کہ انفسکم سے خود اپنی ذات مراد نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہاں بھی انفس کے اندر انفسکم کے اخوان مراد ہے، علی ہے یا علی چھوٹے بیٹے کی طرح ہے، نفس عین ذات رسول ہو ناقص نہیں۔ فاقتلوا انفسکم، وہاں اپنی ذات مراد نہیں ہے، لا تلمزوا انفسکم، اپنی ذات مراد نہیں ہے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، وہاں بھی مراد نہیں۔ یہ قرآن کے کام نام ہے، نفس الاخ مراد ہے، نفس الاخوان مراد ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح عین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عین ہے، یہ کیا ہے؟ ان پر وقت کیا مانا بلکہ یہ نہیں ہے، کیا یہ دیکھو یہ گواہ، اس کے ساتھ دوسرا گواہ، تیسرا گواہ، 5-10 گواہ ہیں، 5-10 گواہ، پھر میں ترتیب سے گواہ کھڑے، جب دوبارہ کے سمجھ ملتا ہے 10 گواہ ہوئے، تھوڑی دیر میری توجہ ادھر ہو گئی، گواہ جو یہاں تھا درمیان میں چلا گیا، درمیان والا آگے چلا گیا، آخر والا کوئی آگے، مجھے کیا پتا چلے گا پہلا کون سا تھا اور دوسرا کون سا تھا؟ کلی مشکل سارے گواہ بھی سچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ اور علی خوب ایک تھے، ایک شکل تھے۔ جبریل کو غلط فہمی ہو گئی، اس کو بھیجا کیا تھا کہ محمد علی کو دے دو، اس نے محمد رسول اللہ پڑھا نہیں پڑا، ان حضرات کو اس لیے بلایا کہ اگر مباہلہ کی نوبت آ جائے تو آپ آ جائیں۔ علی کو بھی اس میں اللہ کو فرق کیا ہے، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو بھی دور منصور تفسیر نے لکھ دیا، ان کو بھی دعوت کی مولانا، اور علی ابنا کے اندر داخل ہے، یا انفسنا سے انفسن کے اخوان مراد ہے، تو قرآن کے اندر نام بھی سارے کے مراد ہے، علی میرے رسول نہیں بولا، سمجھتا ہے؟ پھر بات کی کسی ہے علی اگر علی کا میرا پسند ہے، اس کی باری کی اہل رسول تھا، آپ نے میری حیثیت آپ کو بڑھا کر اس خلافت میں مداخلت کیوں نہیں؟ خلافت کا مسئلہ تو کبھی ہے، داخلہ دینا ابو بکر کی خلافت کا کوئی انکار کرتا ہے، کفر ہے، سب نے لکھا، عمر والے نے حنفی کے
کافر ہے. میں آپ کو بتاؤں میں بتا رہا ہوں. خلافت ابی بکر کتی ہے اس کا ملک پکا کافر ہے. خلافت عمر والے میں اختلاف ہو گیا اس میں بھی پکی بات یہ ہے جو کافر ہے. علی کو بتائیے اب علی کی باری تھی. علی نے مدافعت کیوں نہیں کی؟ ایک اتنے بزرگ بن گئے. ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ علی معبود الہ ہے ہمارا اور ادھر ہم عمر سے ڈر گئے. عمر سے ڈر گئے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر علی ڈر گیا تو علی کو ڈر تو آپ میرے اور اگر ڈرا نہیں واقعہ ابو بکر خلافت کا حقدار تھا. ہم تو کہتے ہیں ابو بکر خلافت کا حقدار تھا اس لیے علی معبود. چلیے گا مولانا باقی مسئلہ آئے گا انشاءاللہ. آیت اسلام کے اندر مسئلہ آئے گا 18 بارے میں مسئلہ آئے گا. آ جاؤ اور یہ جواب ہمارے ساتھی نام نے یہ تعلق کو سمجھ جائیں. اس دفعہ کی شیعہ نے یہ کیا کہا کہ 3 دن کی پوری سنیت کو چیلنج ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو میں آپ میں کود پڑتا ہوں, آپ مجھے نہیں جلائے گی, اور اگر باطل پر ہوگا تو آپ مجھے جلائے گا, یا سنی کوئی کود پڑے. سنی اتنے پریشان کوئی جادوگر آپ میں کیسے مراد سے کچھ نہیں ہوتا. حکومت کو اس نے چیلنج کر دیا. ابھی کی بات ہے سمجھیے میں اسی سال کی بات ہے. حکومت کو چیلنج کیا کہ کسی کمشنر پوری دنیا جمع ہو جائے آپ جلا کر پہلے میں آپ میں اگر باطل پر ہوں تو مجھے آگ جلائے گی اور اگر حق پر ہوں تو نہیں جلائے گی. اور اس کے بعد وہ لوگ سنی لوگ آپ حق پر ہوگی تو آگ نہیں جلائے گی, باطل پر تو آگ نہیں جلائے گی. میں سفر میں تھا ساتھی ہمارے اتنے پریشان ہو گئے. مبارک آپ کا مبارک مبارک کس کا آپ کا مبارک. سفر میں یوم میں زیارت میں کیا ہوا تھا ساتھیوں کو دیکھ ہمارے ساتھی ہماری زندگیاں گزر گئی لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے. آپ مجھے فون کیا کیا کریں پوری دنیا پوری حکومت ہر گھر پہ آ گئی ہے اور ہم لوگ سنیت مائیں میرے بھی حیران ہے کہ کوئی سنیت کے لیے تیار نہیں ہو رہا. میں نے کہا کہ بابا اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے کہ مناظرہ کریں گے پھر مبارک کریں گے. میں نے وہ جواب دیا کہ آپ کو یہ کہہ دو کہ آپ مبارک کریں. مبارک شرعی آپ کی کتاب میں وہی مبارک ہے اور خود شیعوں کی کتابوں میں بھی مبارک آپ نے جانا حرام ہے. آپ کا مبارک کہیں بھی نہیں اور آپ نے داخل ہونا. آج کہہ رہے آپ جو آدمی جائے گا ارتکاب کرے گا وہ حق پر ہے, جو نہیں جائے گا وہ باتیں پر. کل آپ یہ کہیں گے کہ جو اپنی ماں سے مدعا کرائے اپنی بہنوں سے مدعا کرائے اپنی بیٹیوں سے مدعا کرائے گا وہ حق پر ہے, وہ ہم کرائیں گے. اس لیے حق کو اللہ پاک نے اللہ کا بڑا کرے. حق کا معیار باطل چیز کو بنایا نہیں ہے. آپ نے داخل ہونا حرام ہے. جیسے صحابہ نے غصہ میں آ کر کے آپ ذرا کمزوری مانتے ہو بخاری میں روایت موجود ہے آپ یہاں مانتے کامل مانتے تو میرے ہاتھ چلے دوڑو سے. تو صحابہ نے کہا آپ اوپر کافر تھے آپ سے باقی مسلمان کرنے کی جنت مل جائے اور آپ باقی جلا کر کے ہمیں حق جنت کر رہے ہیں. وہ نہیں گئے صاحب. میرے نبی نے عجیب کو فرمایا کہ ممتاح دور اثر ہوا اگر یہ داخل ہوتے بھی پر نما خراب بنا ایسے نہیں مگر آپ کو جانا ہی حرام ہے. حرام چیز کو معیار حق کون قرار دیتا ہے؟ زنا بدکاری شراب نوشی جو حق پر ہمیشہ نہ پیتا ہوں جو حق پر ہوگا وہ پی سکے گا جو نہیں ہوگا نہیں ہوگا. یہ حق پیشہ نہیں ہوتا ہے. شراب ہے زنا ہے جوازت ہے مردہ ہے یہ حق پیشہ ہے. اس لیے میں نے اسی بات کو سے کہتا ہوں جو تمہاری کتابوں میں مباحثہ کا طریقہ ہے جو مباحثہ شریعت میں تمہارے ہاں میں اس وجہ سے مباحثہ صرف ایک دعا ہے بدعا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بدعا کریں گے. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اصل مباحثہ آپ کی کتابوں میں ہماری کتاب میں
اور کچھ مناظرہ کا پتہ لگ جائے پوری دنیا میں زور پڑتا ہو ہم تو تمہارے ایران میں جا کر کے تھوک کر کے آ گئے ایران میں جا کر کے تمہارے تھوک کر کے آ گئے اور آج بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں کوئی اللہ کو بڑا کر دے گی امن و امان کی حالت میں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے کریں گے امن و امان کی حالت میں جائیں ان شاء اللہ ہر طرح سے تیار جب اپنے آپ کو آپ کو سمجھتے ہیں کیا مسئلہ مباہرہ ہے اس کا خیال کرے نا مباہرہ آپ کے راج نہیں ہمارے کچھ بزرگوں کے واقعات آتے ہیں وہ کوئی حجت شرعی نہیں وہ کوئی مباہرہ کا صورت نہیں یہ ایمان سے چراغ لگانا یا آگ جلانا یا دریا کے اندر کود پڑنا یہ کوئی نہیں ان هذا قصص الحق فرماتے کہ یہ برحق قصے ہیں یہ دوسرا قصص کا معنی بیان ہے ان هذا هو القصص الحق البیان الحق یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ برحق ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا عیسیٰ معبود نہیں ہے وما من الہ الا اللہ الہ مبتدا بنے گا اور اللہ اس کے لیے خبر ہے وما من الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام ہے وان اللہ لهو العزیز الحکیم بے شک اللہ کی ذات وہ غالب ہے اللہ کو بنا کر اپنے افعال میں بھی اور حکمت والے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہیں طرف اگر یہ ان کو مقدردانی کرے پھر بھی آپ کی بات نہ مانے عیسائی فإن اللہ علیم بہم اللہ ان کو جانتا ہے یہ میرے پہلے آپ سے عرض کر دیا روح سکون اور موضوع صورت کا یہ ہے کہ وہ ان کو عیسائی سے گفتگو ہوگی یا اہل کتاب اس کے بعد اہل کتاب اللہ کو بنا کر یہود و نصارہ سب کو دعوت ہے کہ آؤ اللہ کو بنا کر یہ کہ ایک مشترک ہے اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں یا اہل کتاب تعالوا اہل کتاب آ جاؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ایک ایسی کلمہ کی طرف ایک مستویت بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے وہ کیا کلمۃ سواء سے بدل ہے مولانا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا مستویت بیننا و بینکم اب مدر میں وہ ہٹاؤ بدل اس کی جگہ پر رکھ دو تعالوا الی ان نعبد الا اللہ یہ بدل کی پہچان ہوتی ہے منصر تعالوا الی ان نعبد الا اللہ اور اس وقت کی طرف اس سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کرے عیسیٰ علیہ السلام بڑی ہستی ہوگی لیکن وہ معبود ہے ولا نشرک باللہ شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا انسان کو کبھی رب نہ بنائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں نے رب بنا دیا من دون اللہ متجاوزین اللہ سے ہٹ کر کے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا اگر مقرر کر دے حکم شروع بأننا مسلمون ان سے کہہ دے کہ جواب ہو جاؤ بأننا مسلمون بأننا موحدون ہم تمہارے طرف مشرک نہیں ہے اب مسلم اور موحد ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم یہود کہتے عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے آج بڑے بندے کو ہر بندہ اپنے طرف کھینچتا ہے بات کتنی سی ہے ہمارے دیوبندی میں کتنے اللہ کو ہمارا کرے بدعت کی داخل ہو گئے میں ان کا نام نہیں لیتا آپ کے بڑے بڑے پیر انہوں نے ہر جو بدعت کی بدعت کرتا ہے وہ دیوبندی کا نام لیتا اس نے یاد رکھ لینا اور میں دیوبند کو اللہ کو بنا کر اتنا بدنام کر دیا کہ جو اتنا پیروں کا مسئلہ تو شروع ہو جاؤں گا ان کو خدا کی قسم سے پتہ بھی نہیں کہ دیوبندیت کی حدود عرب کیا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دیوبندیت کی حدود عرب کیا ہے اور میں دیوبند کو اتنا بدنام کر دیا اس کی وجہ ان کی بدعت ان کی خرافات چلیں گے نہیں اللہ محمد راحت کو لوگوں نے اسی طرح بنا اہل حدیثوں کو کسی طرح لوگوں نے بنا باقی موضوعی کا نہیں جیسا ویسے کرنا وہ عالم کے لیے حرام ہے مطلق علیہ اسم العالمی آپ کو سمجھ میں آ گئی حرام ہے مطلق علیہ اسم العالم موتی کو عالم کہنا ہی حرام عالم کے استاد ماشر یہ دانی کے لیے ایک صحابی تھا حضرت مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ الاستاذ الموضوعی وشیخ من حیاتی و افکاری کتاب کی سعودی میں اس کو پابندی لگی حقیقت یہ ہے کہ موضوعی نے نہ اصول فقہ نہ اللہ تعالیٰ نے اصول حدیث نہ اصول تفسیر نہ سرف نہ نحو نہ منطق نہ بلاغت یاد رکھ لینا موضوعی کی ایک تصنیف عربی کی نہیں ہے ایک تصنیف اس کی عربی کی ہے عربی گروپ سے بالکل نامہ کرتے ہیں مسعود الندوی ابو الحسن علی ندوی مولانا محمد منظور نعمانی ان حضرات کو دھوکہ دے کر اس نے مضمون لکھتا تھا مضمون نہ کہا مضمون نبی سے بھی استاد نے نیاز پتہ پوری
جیسے کہ جاوید خامنی پرلے درجے کا پڑھتا سمجھ میں کہ یہ دیانت مجھے رب کے پاس جانا ہے، اس لیے یہ چیزیں قیمت میں نہیں آتی، بہت کسی کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ۔ حضرت ابن معین نے آخر میں کہا کہ اللہ میں نے کسی محدث کو کہا پتن با، کسی کو کہا بٹیر با، کسی کو کہا کھڑا ہو کر کے کھاتا ہے، کسی کو کہا کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے، کسی کو کہا اسمع و خلق اللہ، کسی کو کہا کہ ابحث و خلق اللہ، کسی کو بتایا اکثر و خلق اللہ۔ اللہ کے مطلب پہ سب سے جھوٹے، اے میرے رب میں آج ابن معین آپ کے پاس جا رہا ہوں، اس زبان سے میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے پوسٹ مارٹم کیا تو میری گرفت نہیں کرنا، اور اگر اپنے ذات کے لیے کیا تو مجھے دنیا کے اندر سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ اس لیے چاہے اپنا دیوبندی بھی ہو لیکن اس میں بدعت ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہے، بڑی بے غیرتی ہوگی کہ ہم اس کو چھوڑیں گے۔ ہماری بزرگ بھی یہی کیا بات ہے، تو قرآن و سنت کو بھی بزرگ پہلے یہ اس بزرگ نے کیا نہیں، اس کے چمچوں نے کرتے اس کے چمچے۔ ہمارے والد اکابرین کو اللہ ہری کی رحمت کرتے، بہت بڑے لوگوں نے لکھ کر کے ان کے نام کی کتابیں شائع کی، اس بزرگ کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے وہ کتاب، ابھی مجھے کسی نے خود کر دیا، اور آپ نے پڑھا ہے اسلامی خطبات کے اندر حضرت اقدس شیخ الاسلام محمد کا کتاب مبارکات بنا لیا کہ اگر کسی کے نام کا خون بند نہ ہو جائے تو پیشاب سے یا خون سے لکھ کر کے اللہ کا بنا کر یہ کیا ہے، خون سے سورۃ فاتحہ لکھے تو پھر گلے میں لٹکا دے تو خون بند ہو جائے گا۔ جب یہ فتنہ چلا اخبار میں یہ چل پڑا، جب اخبار میں مجھے بھی بہت سے لوگ فون کرتے، کل پرسوں بھی مجھے بخدا کسی نے فون کیا، میں نے کہا شیخ الاسلام بہت بڑے آدمی، وہ ہمارا عظیم سرمایہ ہے، نیچے جو بیٹھ سکے بات کرتی تھی مجھے بری کر شامیہ میں بالکل موجود ہے، شامیہ میں بالکل موجود ہے، مرجوب ہو رہے حرام ہے۔ حضرت مولانا محمد رفیع صاحب کو ہم لکھنے والوں نے لکھ لیا، میرے شیخ کو مولانا سلیم اللہ خان کی تقریر بخاری کے اندر وہ چیزیں آ گئی خدا کی مانا، میں نے خدا کی قسم ایک دو مرتبہ مشکل سے دیکھا، اس میں نے رکھ دیا۔ صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں جو لکھا ان لوگوں نے لکھا، اردو بھی اچھی تھی لیکن باقی کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کچھ بھی پتہ نہیں، وہ کوئی پتہ نہیں، لکھنے والوں نے اس طرح بھی لکھ دیا۔ بات چیز ہے حضرت کی ادب موجود ہے اس قسم کی یہ ادب ہے، اس وجہ سے آپ سے عرض کرو حمیت دین کا تقاضا یہ ہے، حمیت دین کا جیسے کہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ دین کے سلسلے میں تسامح نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ علامہ مولانا خان بڑے آدمی ہیں، سرمایہ ہے، لیکن ان کی بدعت کی ہم نشاندہی کریں گے، میزان بسا گے تھوڑا جائیے سمجھ میں جی موضوع کی اس کے جو گند ہے اس کو ہمیں ہر صورت میں واضح کرنا ہے۔ آپ اس کو کہیں گے یہ غیبت ہے، پھر بھی کتاب الجلل آخر میں آپ پڑھیں سارا کا سارا ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اس طرح یہ کوئی غیبت کے اندر نہیں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ان خرافات کی تعلیم نہیں کریں گے، نشاندہی نہیں کریں گے، خلق خدا کے خلق خدا لاکھوں کی تعداد میں کیا ہوں گے، خلق خدا پورا ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا کر رہے ہیں سر برائے خدمات کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر بندہ اپنے طرف کھینچتا ہے۔ ابھی بھی دنیا کے اندر عالمی کانفرنس ہوتی ہے مشترکات پر، کس پر؟ مشترکات، یہود و نصارا، اور آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور آیت ہر آیت کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ کے جواب دے دیں، آپ میں چھٹی بارہ کو کچھ آ جائیں گے۔ ایک کوشش ہے ہمارے دیوبندیوں کی، ایک بڑی تعداد اور وحدوں کی، عیسائیت اور یہودیت میں کوئی فرق نہیں ہے، عیسائیت یہودیت اور مسلمان اسلام میں قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن اسمبلیوں کے لیے اور اس کا نام لے گا تو آپ کو کانٹے ٹوٹیں گے، آپ کی وہ دیوبندی بھی اور ان میں سے ہمارے حضرت بھی شین و یا را الف نون یا کیا سمجھ میں آئے ہیں، شین و یا را الف نون یا میرے سر کی تاج ہے لیکن کسی مدرسے کا پڑا ہوا نہیں، یہ پولیس میں تھا، ملازم تھا، اس کے بعد یہ علامہ بنا۔ آج بھی جا کر کے لوگ نے معلوم کرو کہ پولیس میں تھا، پولیس میں جو بھی تھا، اور وفاق مانو نے جو پرچہ شروع کیا حضرت اقدس
تھا، لیکن حضرت نے امتحان سے اس کو نکالا، اور یہ آدھا گھنٹہ دیر سے آیا تو حضرت شکر عزیز مولانا سلیم اللہ خان نے امتحان سے اس کو نکالا کہ پاک کوئی سند اس کے پاس نہیں، اس لیے ریلوے میں سے 30 روپے والی سند تھی وہ اس کے پاس، ریلوے کی سند ہے وہ۔ اب ہر بندہ کہتے ہیں کہ ابراہیم میں نے اس وقت بھی کائنات کے اندر جھگڑا کیا ہے، اس وقت جھگڑا یہ ہے کہ ہم محمدی، اسماعیلی، ابراہیمی ہے، اور اللہ کو بنا کر یہود اور نصارہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی، اسحاقی، ابراہیمی۔ اب یہ بتاؤ محمد رسول حنفی تھا، بولو ابو بکر حنفی تھا، عمر حنفی تھا، عثمان حنفی تھا، علی حنفی تھا؟ حنفی تو نہیں تھے، اس لیے کہ حنفیت امام ابو حنیفہ تو بعد میں آئے، یہ پہلے گئے، تو پہلے جو کئی سال پہلے 150 سال پہلے اور بنے کبھی کس طرح آپ کو نظر سمجھ آئے، تو تمہاری یہودیت نصرانیت تو بعد میں شروع ہوئی، ابراہیم پہلے سے، اس وقت تورات اور انجیل کا نام نشان نہیں تھا، تو ابراہیم یہودی نصرانی کیسے بن گیا؟ لیکن خود ابراہیم مسلم اور قرآن کہتا ہے مسلم۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قرآن نے بڑا فیصلہ کیا، فرمایا دیکھو کہ ابراہیم نے خود شرکیات کا دشمن تھا، تم کو یہود اور سارے پرست کے بچے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے والے، ابو بکر کو پوجنے والے، تم ابراہیم کے وارث ہو گئے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں دو چیزیں دنیا کے اندر خیال کر لیں، ایران میں جھگڑا ہو گیا، ہمارے لوگوں نے سنیوں نے عرب عجم یہاں سے لیبیا سے اردو سے مصر سے آگے انہوں نے کہا ہم قرآن کے بارے سے اہل بیت کے بارے سے، اور وہ گالی پکڑنے والے کہتے ہیں ہم بارے سے اہل بیت کے ہم بارے سے۔ لیکن جھگڑا کیا ہے؟ کیوں جھگڑا؟ یہ اہل بیت کو پنجدر پال کو کہتے ہیں سکل اصغر، بولو بولو شین یا عین ہا، پنجدر پال کو کہتے ہیں سکل اصغر، اور قرآن کو کہتے ہیں سکل اکبر۔ حدیث اس کا کرے پڑھتا ہے امام مالک میں اور مسلم شریف میں، اس پر عالمی بحث ہوتی ہے، حدیث اس کا کرے اسی پر انہوں نے بلایا ہے آپ کے پاس کے درد میں۔ اب جھگڑا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی حفاظت ہے، ہم اہل بیت کے وارث ہم ہیں، یعنی سکل اصغر کی، اور میں نے کہا کہ ہم دوسرے ہمارے ہم کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ جھگڑا ہو گیا، ایک بلوچ نے ایسی گالیاں کی، وہاں بلوچ بھی ہے، بلوچ بھی ہے۔ آخر کار اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی، میں نے کہا ناراض نہ ہو جاؤ، سکل اصغر تمہارے میں پھر اتفاق، سکل اکبر قرآن پھر اتفاق۔ اب دیکھیں گے کہ سکل اکبر کس کے پاس ہے، تو سکل اکبر کا ہمارے سامنے سکل اصغر ہے۔ اب تم مجھ سے پتہ کرو قرآن کہیں سے پوچھو، اور میں تم سے پتہ کرتا سب اصغر میرے رب نے سینوں کو قرآن سے خالی کیا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ سینوں میں قرآن ہے، اہل علم وہی ہے، یہ اوتوا العلم نہیں ہے، یہ اوتوا العلم ہے، بولو اوتوا العلم نہیں، آپ سمجھو یہ ابراہیم علیہ السلام پر چلتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی ہے، اسے قرآن کے ساتھ آتا ہے میرا یہودی ہے ولا نصرانی ہے ولا انحنیف مسلمہ۔ یہاں پر کتاب اے اہل کتاب قرآن کیوں نبی ابراہیم اے کی مذہب ابراہیم کی مذہب میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ دماغ کا قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو عالم کے ساتھ متعلق ہوگا۔ تم کیوں جھگڑتے ہو مذہب ابراہیم میں، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم تمہارا مذہب پر ہے، حالانکہ ما انزلت التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئے الا من بعد ابراہیم کے وفات کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے بعد۔ اتبخلون، کب تک تم غفلت سے کام لے لو گے، فلا تعقلون، عقل مند نہیں بنو گے؟ یہ فاعل کا ہے، باتوں کو نئے میں مسعود نکالا، اتبخلون یا تم یا تجہلون، جاہل بنو گے، فلا تعقلون، عقل سے کام کرو گے۔ انتم ہؤلاء، ہؤلاء کے ترکیب آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں ہؤلاء انتم حاجتم فیما لکم به علم، یہ تم لوگ ہو کہ جو جھگڑتے ہو فیما لکم به علم، اس چیز کا تمہیں علم ہو، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذہب میں تم جھگڑو، تمہیں معلوم ہے تورات اور انجیل تمہاری کتاب ہے۔ انتم حاجتم فیما لکم به علم، تم جھگڑتے ہو اس چیز میں جس کا تمہیں علم، جھگڑو۔ فلم تحاجون فیما لیس
فیما اس ابراہیم کے مذہب میں کہ لیس لکم به اسلام میں کوئی علم نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو آپ کہتے ہیں اور یہودیت کے مذہب پر اور یہودی کی کتاب تورات کے پابند اور عیسائیت کو کہتے ہیں. باقی ہے کہ جس چیز کا تمہیں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ابراہیم کو بہت پہلے بولا آپ تمہارا حاضر جبرتے ہو فیما لکم به اس چیز میں کہ جس کا تمہیں علم میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق جبر کو ٹھیک ہے. کلمۃ کیوں جبرتے ہو اس چیز میں جس کا تمہیں علم نہیں یعنی مذہب ابراہیم ہے. اللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اجل حکم کی حذف ایک عمومیت کے لیے اللہ یعلم عاقبت کل شیء ہر چیز کی حقیقت کا اللہ کو علم ہے. وانتم لا تعلمون عاقبت ہر شیء تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. اب اللہ جب جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اللہ جانتا ہے جی بولو اللہ جانتا ہے تو اللہ یہ بتاتا ہے. سبحان اللہ اللہ جانتا ہے ابراہیم یہودی نصرانی بھی نہیں تھے ولکن کان حنیفا مسلما یکسو تھا سارے شرکیات سے مسلم تھے موحد تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین مشرکین میں سے نہیں تھے برخلاف اس کے تم بدلے دیتے تھے مشرکوں سمجھے یہودی بھی تم مشرک ہو عیسائی بھی مشرک ہو. وما کان من المشرکین کسی سے قرب حاصل ہو جاتا اس کے کردار کے اعتبار سے سمجھتے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں تم جیتا ایسا تو نہیں تھا کہ جیتا اور حسین احمد مدنی جیتا تو آپ سے پوچھے کہ حسین احمد مدنی آپ کا شعلہ تھا محمد قاسم نانوتوی آپ کی شعلے تھے حکیم محمد آپ کی شعلے تھے تو حکیم محمد کا تیرے پاس کیا صرف یہ کہ ہمارے بڑے تھے مولوی صاحب شادی میں اپنی قوت کا مانگی دوسروں کے لیے نابالغ ہو کر کے شادی کر کے پھر بیوی سے کہتا ہم بہت بڑے لوگ ہیں میرے والد صاحب نے 4 شادیاں کی بیوی سے کہا میرے والد صاحب نے 4 شادیاں کی. آج اس طرح بیوی کو غریب کو اس نے اور کل بیوی سے کہا آپ کی بڑی سعادت ہے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک اچھے گھرانے میں آئے ہیں. میرے دادا جی نے 3 شادیاں کی آج بھی کچھ طرح کرتا ہے سمجھے. پرسوں جو کہا ہے میرے نانا جی کا کیا کہنا بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے بڑا اپنی جائیداد کے مالک تھے. اور پرسوں پھر کسی کا تھا تو بیوی نے کہا دیکھا بچہ 2 مہینہ ہو گئے تو نے مجھے اس طرح کہا تو بتا تیرے نانا سے تیرے باپ سے میری شادی ہوئی تجھ سے شادی ہوئی اور تو خاتم میں داماد اپنی طاقت دکھا مجھے 100% یقین ہے کہ تو نامرد ہے. مولانا اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ابن خلقان تھے وہ ابن خلقان لوگ اس کو پڑھتے ہیں ابن خلقان نہیں ابن خلقان. یہ کہتا کان ابی عالم کبیرہ وکان جدی عالم کبیرہ میرا ابا بڑا تھا. لوگوں نے کہا خلقان کذا وکذا وکذا چھوڑی بات تو بتا جھنجھوڑا اس کو تیرے اندر ہے. اب قرآن بتاتا ہے ارے کہتے تھے ابراہیم میں ابراہیم یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم اور عیسائی بھی کہتے ہیں میں ابراہیم مسلم بھی کہتے ہیں پر لیتے تھے کبیرت بھی ہے مسلمان ہو کر کے امت محمدی وہ بھی ابراہیمی اور بھی محمدی تو محمد ابراہیم بننے کے کردار تھا صرف آتما سے کچھ نہیں ہوگا. میں قرآن میں پہلے جس طرح کر دی ایک حکومت خلق نام آتا غلط بات سب آرام سے کو کھانا ہے ہمارے اندر کیا ہے آپ کی قسم 1.5 گھنٹہ میں نے دیکھا ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے ہماری زندگی پر محنت کرتے تھے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے مجھے خوب معلوم ہے اللہ کے فضل سے کوئی امتحان کی فیل ہوتا ہے مجھے خوب معلوم ہے قرآن ہے غیر دنیا کا کیوں اللہ کا فضل ہے امتحان کی فیل ہوتا ہے تو سوائے اردو کے کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہی کو کر کیا کرتے اردو نہ قرآن کی ترکیب نہیں ہے نہ کچھ تو آپ کو اسی طرح کریں گے نہ ہے سمجھے. اللہ کی خیر کی وقت ہوتی تھی جس کو ہٹا کر کے آپ قال رسول اللہ کو سمجھے میرے مالی صاحب اس کا ترجمہ کرو اس کی نسبت کرو کتنی اچھی باتیں ہو وہ اپنے والد صاحب حدیث کی بات پڑھنے تو آپ کو آتی بھی نہیں ہے یہی جانو مسلمان وما كان من المشركين
وهذا النبي ورسولنا محمد والذين آمنوا ایمان والے. Bagaimana Ibrahim sekali walau dijungkit berbicara وهذا النبي ورسولنا محمد والذين آمنوا ایمان والے والله ولي المؤمنين. اللہ تعالی ایمان والوں سے دوستی رکھنے والا, اللہ تعالی ایمان والوں کا ناصر ہے. والله ناصر المؤمنين. اور ولی کا معنی قریب کیا ہے؟ والله ولي المؤمنين. بڑا یہ لکھ رہا ہے, آپ نے پڑھا تھا آپ کے اتفاق کے پرچے میں آتا ہے اس کو عجیب اما یلی بڑا یہ لکھ رہا ہے عجیب اما یلی مندرج ذیل باتوں کے جواب دے دو. مندرج قریبی آیت کے باتیں ان کا جواب دے دو, اسی سے ملا ہے. جس کا ایمان ولی کا معنی قریب, اولیاء اللہ کا معنی تقریبا اللہ, جس کا ایمان جتنا مضبوط ہو گیا اتنا اللہ سے قریب. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اور آپ کو میں نے بتا دیا جس کا علم جتنا مضبوط ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا. سب کو یہ صوفی جو ہے نا اپنے پوچھوں کو پلیٹ سے صاف کرنے والا انشاءاللہ وہاں پہ پہنچے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم بلا عمل ہونے تو خیر آپ کو پتہ چکا العلم بلا عمل ثواب والعمل بلا اعتقاد والجمع بينهما كمال. العلم بلا عمل والعمل بلا علم ضلال والجمع بينهما كمال. المؤمن جمع اس کا خیال کرے گا انسان اللہ تعالیٰ کی بنائے کو ایمان پڑھتی. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. اب دیکھو ایمان والوں کو اللہ کس طرح بچاتا ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کی جماعت نے خود کی تمنا ہے کہ مسئلہ یہ کہ بتا رہے مسئلہ پوری بھی کریں مدد کے لیے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں, تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. کسی کو گمراہ نہیں کر سکے کہ مقرر نے اس لیے کہ لأن بابا اعلیٰ کی اصلاح علیہ کی یمود کے لئے لأن بابا اعلیٰ کی اصلاح علیہ ان کی اصلاح اور زبادت کا بابا خود ان کو ہوگا. وما يشعرون یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ سبحان اللہ. اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہیں؟ لما لام حق جا ما ہے الف کو حذف کیا ہے. لما کیوں اللہ تبارک کے لیے جا متعلق کے تکفرون کے لیے لما تکفرون بآیات اللہ. کیوں تم انکار کرتے ہو آیات کا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہو گئے یا محمد رسول اللہ کی نبوت پر نازل. وانتم تشهدون وانتم تعلمون انه آیات اللہ. آپ جانتے بھی کہنا کیا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق. محمد رسول اللہ کے اوصاف کو کیوں تم چھپاتے ہو بالباطل الذی تکتمونه بأیدیکم. یہ آپ کو بتا چکا علی اللہ نے دنیا لیکن یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق النازل من السماء. جو حق آسمان سے نازل ہو چکا محمد رسول اللہ کی حقانیت بتلانے کے لیے اس کو کیوں تم چھپاتے ہو بالباطل الذی اس باطل کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہو الذی تکتمونه بأیدیکم جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو. وَوَيْلٌ لَكُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيكُم وَوَيْلٌ لَكُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ارے گزارے اور لبس یلبسو اور لبس یلبسو دونوں کا فرق بھی آپ کو میں نے بتا دیا, یاد ہوگا. یا الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل. یا تلبسون کا ترجمہ تصدون سے کرو ستر یسدون. وتکتمون الحق الذی نزل من السماء. اس حق کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف ہے اس کو تم کیوں چھپاتے. وانتم تعلمون اور جانتے تھے کہ انہ حق نازل من السماء. تعلمون اس کے مفہوم معلوم ہے. انتم تعلمون انہ حق نازل من السماء. آپ کو مسئلہ سمجھ آئے. اب اس کے بعد ایک قانون آپ کو بتا بولو کیا کرنا قانون بتا. جب آپ نے مدرسہ بنایا آپ نالا کو اور طلبہ آپ کو نہیں آ رہے تو آپ یہ کرتے ہیں 6-7 چمچے تیار کرتے ہیں. بولو کیا کرو 6-7 چمچے اچھے خوب کھلاؤ. الچمچم وما ادراک ما الچمچم کل فی نار جہنم. آپ بات سمجھ رہے ہیں. 8-10 چمچے تیار کرتے اور ان چمچوں کو وہ جماعت کی وجہ سے بولو وہ آپ کو 3 چمچے آپ سے 2 چمچے کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں
اور وہاں آپ کے لیے کہ داخلے لے کر کے سناتا ہے سبق کا مزہ کوئی مزہ نہیں ہے ہمارا کوئی مدرسہ سے جب میں تو واپس وہاں جانا چاہتا آپ آئیں گے اللہ وہاں بہت مزہ ہے آپ آئیں گے بولنا وہاں بہت مزہ ہے اس طریقے اور دوسروں کو شکایت ایسے یہ چمچے ہوتے ہیں اب یہودیوں کی چمچے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کو شکایت کرو تو یہ کرو کہ مسلمان بن جائے اور پھر اللہ کو بنا کر ایک ہفتے تک دو ہفتے تک کہہ جائے سب دین دیتا بند نہ کہ یہ کیسا دین ہے جس میں تو مزہ نہیں ہے تو واپس نکل کر کے ارے وہ دے ہے یہودی اس طرح ہونا ہوگا تو ایسے سے جب ہم نکلیں گے لوگوں کو اطلاع کریں گے لوگ خود بخود ہی ہے کہ ہمارے پیچھے آ جائیں گے صبح کو تم یہودی بنو کہتے بھائی ہم تو صبح کو مسلمان بنو یار ہم نے تو شکران کو مانا لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں ہے شام کو کافر بنو کچھ لوگ اپنے ساتھ آ جائیں گے یہ فارغ مدرسے چلانے کا یہی فارغ یہودی چلانے یہ فارغ مدرسے چلانے کا اور یہ فارغ کس کا اب تو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے چلو وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اہل کتاب کی جماعت وہ کہتی ہے آمنوا بالذی تم ایمان لاؤ اس قرآن پر انزل علی الذین آمنوا ایمان والوں پر جو نازل ہو گیا اس پر ایمان لاؤ وجہ نہار دن کی ابتدائی حصے میں مغفور آخر النہار اور مغفور آخر النہار دن کے آخر میں اس کا انکار کرو لعل المسلمین یرجعون الی یہودیتکم تاکہ مسلمان تمہارے یہودیت کی طرف آ جائے یہ دیکھو نا فارغ ہے کس کو سمجھ میں آئی یہ اس طریقے پر شکار ہوتا ہے فقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ایمان لاؤ اس قرآن پر یہ على الذين آمنوا ایمان والوں پر نازل ہو گیا اس پر ایمان لاؤ وجب جہنم دن کی ابتدائی سے واذكروا آخره واذكروا القرآن واذكروا الذي آخر النار آخر النار اس کا انکار کرو لعل المسلمین شاید اس حالت سے کہ مسلمان یرجعون الی یہودیتکم و الی نصرانیتکم یا تمہارے یہودیت اور نصرانیت کی طرف آ جائے مزہ آئے نہیں اب اور آگے چلنا ایسا کرا ہماری کتاب تو آیا ہے ہماری کتاب تو آیا ہے اس کے لیے تورات میں ہے نا تورات میں ہے کہ مسلمانوں کا دین حق ہے نبی آخری ہے کتاب حق ہے لیکن یہ لوگوں کی لوگ ان کے پاس تورات انجیل نہیں ہے لیکن ہماری کتاب میں ان کی کتاب کی صداقت بھی ہے ان کی نبی کی صداقت بھی لیکن یہ باتیں خدا واسطے ان کو بتانا نہیں بولو یہ باتیں خدا واسطے ان کو بتانا نہیں سمجھے بھی کسی کی طرف اور تم نے بتا دیا کہ تمہارے نبی کی صداقت ہماری تورات میں موجود ہے ہماری انجیل میں موجود ہے تمہاری کتاب کی صداقت موجود ہے تو کل تو یہ ہمیں پکڑیں گے خدا کے سامنے بھی حجت واضح کر کے کہیں گے انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ ہمارا دین حق ہے پھر بھی خود نے نہیں مانا اس لیے کسی کتاب کی تصدیق نہیں کسی نبی کی تصدیق نہیں کرنا تصدیق صرف یہودیت کی طرف اور تصدیق سے جو یہودی بنے اس کو اور جماعتیں ہوتے ہیں اسی جگہ کو اچھا کیا آپ کسی کو ماننا چھوڑنے کو مزہ نہ آ جائے کام جائے ولا تؤمنوا احدا کسی کی تصدیق نہ کر دو الا من تبع دینکم آگے کرنا آپ کا بھلا کرے جو تمہارے دین کی پیروی کرے یہودیت کی لا تؤمنوا احدا کسی کی تصدیق نہیں کرنا یا لا تؤمنوا باحد کسی کی تصدیق نہ کرنا الا من تبع دینکم بالیہودیت یہودیت میں جو تمہارا پیروکار ہو اس کی تصدیق کر لینا باقی کسی کی تصدیق نہیں کرنا کی آگے میں کیا کراہیت ان ہوگا بولو کراہیت محابت ان ہوگا حکم مسلمہ اس بات کی ڈر کی وجہ سے اس بات کی ڈر کے اعتبار ڈر کی وجہ سے محابت کراہیت ان ہوگا حکم مسلمہ ہوتی تم جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کسی اور کو اس طرح یہ کہ کوئی اچھی دین اور یہ صحیح دین دیا گیا اور کراہیت ان یا اس بات کی ناپسندیدگی کی
وجہ سے کہیں ایسا ان کی بات سے جھگڑے ان ربکم اللہ کے سامنے کہ انہوں نے خود ہماری بات کسی کی تصدیق خود کھول کر لینا لا تؤمنوا بهذا کسی کی تصدیق نہ کر دینا الا لمن تبع دینکم تمہاری یہودیت کو جو مانے تصدیق کیوں نہیں کرنا تصدیق نہ کرنا مخافت ان یوتا احد مسلم اس بات کی ڈر کی وجہ سے کسی اور کو تمہاری کتاب جیسے کوئی کتاب دی گئی ہو یا یہ کہ اس بات کی ڈر کی وجہ سے ان یحاجوکم عند ربکم یا یہ کہ خدا کے سامنے اللہ معاملہ کرے تم سے حجت بازی کرے تمہیں مغلوب کرے اس بات کی ڈر کی وجہ سے کسی کی تصدیق نہیں کرنا لہٰذا یہ نہیں بتانا کسی کو کہ تمہارا دین بھی صحیح ہے تمہارا نبی بھی صحیح ہے ہماری کتابوں میں بابا نہیں ہے جب ہماری خصوصیت تورات اور انجیل ہمیں ملتی ہے تورات باقی کسی کو فرمایا قل اب در میں جو بولتے تھے قل ان الہدی ہدی اللہ ہے ہدایت اور توفیق اللہ کی ہے اللہ جس کو بھی دے دے اللہ نے ہمیں بھی ہدایت دی ہے اور کتابیں آسمانی عادی ہوتی ہے ادھر للمتقین کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی اب مزہ آیا نہیں ہے اب مزہ آیا نہیں ہے اس آیت کو کس طریقے پر آپ بیان کرتے ہیں بالکل یہ آسان طریقے سمجھے لا تؤمنوا لأحد إلا لمن تبع دينكم فلا يؤمن أحد مثل ما أوتيتم بات کی ناپسندی کی وجہ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی اور کو کوئی ایسی کتاب ہماری کتاب کی طرح دی گئی ہو اور اس بات کی ناپسندی کی وجہ سے کہیں ایسا ہو کہ تم سے حجت بازی کرے اللہ کے سامنے اس لیے تصدیق نہیں کرنا صرف یہودیت کی تصدیق کر لینا ہو گیا دوسرا لا تصدقوا احدا اب آ رہا ایوتا کو مفعول بناؤ فرمایا رسول لا تصدقوا احدا لا تصدقوا تصدیق نہ کرنا اس بات کی کہ ہوگا احد دی گئی ہو کسی اور کو مثل کتاب جیسے تمہیں دی گئی اس قسم کی کتاب کسی اور امت کو دی گئی ہو اس کی تصدیق نہیں کر دینا ولا تصدقوا احدا کسی کی تصدیق نہیں کرنا او يحاجوكم ولا تصدقوا ان يحاجوكم تصدیق نہیں کر لینا کہیں ایسا نہ کہ آپ سے حجت بازی کریں ان ربکم اب لا تصدقوا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم لا تصدقوا ان يحاجوكم ان ربکم تصدیق نہیں کرنا سمجھ اس بات کی کہ جس طرح آپ کو کتاب ملی ان کو کتاب ملی تصدیق نہیں کرنا اس بات کی کہ وہ آپ سے حجت بازی کریں تمہاری باتوں کو لے کر کے اللہ کے سامنے خبردار خیال کریں اب یہ ہو گیا ایوتا احد مثل ما اوتیتم کو لا تؤمنوا کے لیے مفعول بنایا او يحاجوكم اس کو بھی مفعول بنایا لا تؤمنوا ان يؤتى احد مثل ما اوتیتم لا تؤمنوا ان يحاجوكم عند ربكم تو تیسرا میرا رب آپ کسی کو بولتے تیسری بات کو ذرا سمجھ لینا تیسری بات لا تؤمنوا لأحد إلا لمن تبع دينكم کسی کی بات نہیں ماننا مگر اپنے چمچوں کی بات مان لینا جو تمہاری پیروی کرے ختم یہودیوں کی بات یہاں پہ پوری ہوگی سمجھے یہاں پر اب آگے میرے رب کا فرمان اور ان الہدی ہدی اللہ اب الہدی وہ اللہ کا بڑا طریقہ ہے الہدی بدل ملو اب بدل اس سے بدل ہے اور بدل ملو ان کا اس میں ایوتا اب ان کے یہ خبر پڑے اب سمجھو اور اتنا الہدی ہدایت کون سی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے میں نہیں دے رہا ہوں میں نے ترجمہ ہے نہیں کیا بدل مبدل میں کا ترجمہ کرنا اور اتنا الہدی اللہ ہدایت اللہ کی ہدایت وہ کیا ہے ان کا اس میں اللہ کی ہدایت ہے کہ نہیں ہوتا کسی مسلمان کو بھی دیا جائے مسلمہ اس کتاب کی طرح کی ہوتی تمہیں جو تمہیں دی گئی ہے سمجھ لیجیے اور اللہ کی ہدایت یہ بھی ہے کہ اللہ کس طرح بھی کسی کو دے دے کہ ایسی دلیل دے دے کہ قیامت کے دن تمہیں رسوا کر دے اب مزہ آئے گے آجر میں گزریا کس مسلمان کو سمجھ میں آتا ہے سبحان اللہ میرا رب آپ پر رحمت ہے میرا رب آپ پر رحمت ہے ہو گیا مولانا چوتھی صورت آ جاؤ لا تؤمنوا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم بولو لا تؤمنوا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم تصدیق نہیں کر دینا کہ کسی کو آپ کی کتاب کی طرف کوئی کتاب دی گئی سمجھ رہی ہے کہ نہیں ولا تصدقوا ان يحاجوكم
بھی طرف اس کی تصدیق بھی نہیں کرنا ہے کہیں ایسا نہ کہ مجھ سے کوئی حجت بازی کرے الا لمن تبع دینکم آخر دین اب الا لمن تبع بالکل محبت کرتی سمجھ میں آیا نہیں ہے ان تمام بنیاد میں سب سے بہترین دلیل ہے لا تؤمنوا لأحد إلا لمن تبع دينكم اور کراہیت نہیں ہوتا ہے مخافت نہیں ہوتا ہے اور یعاد کے طرف سمجھے مولانا تو جہاد اور یہ اللہ کے لیے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا کچھ والا پڑھ گیا اب یہ پھر اصحاب المواضع قرآن کی مشکل ہے یہ قرآن میں مشکل زد ہے مشکل زد ہے اللہ اور ان الفضل قائم بید اللہ کہہ دو کہ نبوت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ چھپا ہے تو کسی کی تصدیق نہیں کرتا یہ نہیں بتا دیتا کہ آخر محمد رسول اللہ اب میرے نبی نے کھل کر کے بتایا کہ تم چھپاؤ گے کہاں سورج کو کوئی دور کے نہیں چھپا نہیں سکتا بولو ہمارے کو سورج کو کوئی دور کے نیچے چھپا نہیں سکتا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں چاند بھی اللہ کا بنا کر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں چاند کی اپنی روشنی تاروں کی اپنی روشنی چاند کی اپنی روشنی اور تاروں کی اپنی روشنی سمجھے سارے انبیاء کوئی بڑا تارا ہے کوئی چھوٹا تارا ہے کوئی چاند ہے سمجھے سورج اس وقت ہے تو چاند بھی موجود ہے اس وقت بھی چاند ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے سورج کی روشنی بھی تارے اس وقت موجود ہیں بولا نا تارے بھائی کو صرف نہیں آتے تارے اس وقت بھی موجود ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے چونکہ چاند خیال کر لینا سوالات انبیاء کرام علیہ السلام یہ تارے ہیں اور چاند ہے آخری سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سب کی روشنیاں ختم آخری سورج محمد رسول اللہ آخری سورج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کسی نبی کی توہین نہیں ہے ہر نبی کی نبوت اپنی جگہ پر ہے اس لیے میں نے عرض کیا کہ علماء کا مسئلہ یہ ہے من قال بسبب نبوتی فقط کفر تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو قائل ہے کہ عیسیٰ کی نبوت سر ہو جائے گی نہیں وہ کافر ہے ہمارا علی عمران خان علیہ عمران کو بھی معلوم لہو یہاں سے جب سعودیہ جاتا ہے تو سعودیہ کے ٹریفک ہے ہماری گاڑی کے اللہ تعالیٰ اسٹرین وہ کیا ہوتا ہے دائیں طرف ہوتا ہے اور ان کا بائیں طرف ہوتا ہے ان کے ٹریفک کا نظام الگ ہے ہمارا نظام الگ ہے ہمارا حاجی وزیر اعظم عمران خان اگر حاجی صاحب چلا جائے تو حاجی صاحب کی وزارت سرب نہیں ہوئی ہے البتہ موقوف ہے وہاں کے نظام کے مطابق گاڑیاں پوری ٹریفک جو اس کے پاس جو پروٹوکول اس کے ذریعے وہ دائیں بائیں وہاں کے نظام کے مطابق چلے گا اور حضرت کی اپنی وزارت ختم نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے اس کی نبوت ختم نہیں ہے لیکن ٹریفک اور نظام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما مسیح الا اتباعی اگر میرا پیارا بھائی موسیٰ اگر آ جائے تب بھی اب تورات پر عمل نہ کرتا محمد کی دین پر موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ختم نہیں ہوئی مسئلہ مشکل تھا وہ تو حل ہو گیا آپ کی ترغیب کا اور ان الفضل بید اللہ فضل سے مراد یہاں پر نبوت ہے اور ان الفضل قائم بید اللہ نبوت اللہ کے ہاتھ میں سمجھے یوتی من یشاء بید اللہ پہلی خبر ہے ان کے لیے اور یوتی من یشاء یہ پورا جملہ یہ دوسرا خبر بنے گا نبوت اللہ کے ہاتھ میں یوتی من یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ کی حکومت خزانے میں وسیع ہے لہذا کسی کو علوم دے دیا نبوت دے دیا خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور علیم باہل بھی ہر چیز کے حقدار کو وہ جانتا ہے اب ابو جہل جی تو سردار ہے خود کو شیخ سردار ہے لیکن آپ نبوت کے اہل نہیں ہے آمینہ کا نام بولے یتیم ہے یتیم ہو کر کے پھر اس کے سر پہ یہ کتاب ہے جو وہ کرتے ہیں کچھ میں نے پڑھ گیا یہ نہیں اللہ واسع ملکہ اللہ کے ملک اور اللہ کے خزانے وہی شریف اللہ تعالیٰ خزانہ نبوت کے علوم کے سب کے خزانے اللہ کے پاس ہے مولانا اللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو بھی چاہتا ہے خاص کرتا ہے مولانا رحمت سے مراد نبوت ہے یختص برحمتہ من یشاء محمد رسول اللہ نبی نے بنا دیا یہ میری غلطی ہے مولانا ارے وہ نبی پہلے آپ سے عرض کیا تھا نبوت محمد رسول اللہ بھی آپ کی رحم میں رحمت بارش کی رحمت قرآن کی رحمت سب کا سبحان بارش رحمت
برستی ہے، محمد کی رحمتیں ہر جگہ ہے، لیکن زرخیز زمین کی استفادہ کرتی ہے، کھودے ہوتے اور کرا کر کے گٹروں میں جب بہت گند آتا ہے، وہ گند آتا ہے. بارش کا قصور نہیں ہے، بارش باران کی در لطافت اندر اشتلاب نشت در باب لا رولی در شور خوب خست باران کا قصور نہیں ہے، قصور ہے گٹر کا. وہ گٹر میں گند مزید اضافہ ہو گیا اور اس زمین نے جو زرخیز قسم کی زمین ہوتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا. زمین کو دیکھو گے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے اور کھلتی ہے، زمین کھلتی ہے اور پھول کھلتے ہیں. بارش تو ہوئی ہے، ادھر گند ہو گیا ادھر یہ ہو گیا. اور اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آ جائے تو یہ بھی سمجھ ہندی ہے تو ابھی میں بلوچی کا بلوچی والا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پہاڑوں میں سرمے کا پتھر ہوتا ہے، سرمے والا جو قدردان ہوتا ہے، جو جانتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کر صاف کرتا ہے، صاف کر کے پھر پیستا ہے، پیس کر کے آنکھوں میں لگاتا ہے. اور میرے اور تمہارے جیسے جو نالائق ہوتے ہیں، جو ناواقف جو ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا، ادھر پیشاب کیا اس پتھر کو اٹھایا، اس نے کیا خوش کیا اس نے، کسی نے آنکھوں میں بسایا، کسی نے اس سرمے والے پتھر کو گاڑا ہے، اس نے جو گائیڈن کسی نے آنکھوں میں لگایا اور کسی نے تو پتھر کا قصور نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی رحمت قرآن ادھر کافروں کی سینوں میں اور گند پیدا ہوتا ہے، مومنوں کا نور اور بڑھتا ہے. جڑے جگہ پتھرا تو قرآن کی رحمت ہے، محمد رسول اللہ. پھر یہ کہ بارش جیسے رحمت ہے تو سخت زمین پہ بھی بارش برستی نرم ہوتی ہے. قرآن اور محمد کی رحمت ہے، قرآن سن کر کے لوگوں کا دل بھی نرم ہوتا ہے. بارش رحمت ہے، برس کے بخار مل جاتی ہے. محمد رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، تو جہنم کی آگ میں شاید ہو جائے. جہنم کی آگ یہ رحمت نہیں، تینوں کو اس طریقے پر رحمت تھا. تصویر رحمت من یشاء، اللہ رسول کے ساتھ جس کو چاہتا خاص کرتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم. ومن اہل الکتاب من یتهم بکتاب یؤدیہ الیک. اس کے بعد مسئلہ مولانا ہو گیا یہود کی خیانت بتا رہے کہ قرآن کی دکان ہے، قرآن خیانت کارے مولانا. بات یہودیوں میں وہ ہے کہ ڈھیر مال اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں گے آپ کو ملے گا. حضرت اقدس عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں رضی اللہ عنہ وہ مسلمان بن گئے. سمجھے کہ مولانا اپنے باغ میں کام کر رہا. میرا نبی جب آ گیا مدینے کے اندر ہجرت کر کے، حضرت عبداللہ ابن سلام بڑے عالم اور اپنے درخت کھجور کی درخت پہ چڑھے ہوئے تھے. کسی نے نیچے سے آ کر کے بتا دیا کہ مدینہ کے اندر سورج آ چکا، نیا چاند آ چکا ہے مدینے کے اندر. عبداللہ ابن سلام وہاں سے اپنے درخت سے اتر کر کے کھجور کے درخت سے اترا، دوڑ کر کے میں مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ جہاں مسجد نبوی ادھر جا رہا ہوں. تو خوبی نے کہا کہ کہاں جا کہ سر انہوں نے کہا کہ جو یہ بندہ جو بتا رہا ہے میں اپنی کتاب کو رات کو پڑھا آخری نبی کو پہچانا. میں نے اس کو دیکھا نہیں. پھر حضرت بخاری نے جیسے پورا تفصیل ہے آپ نے پڑھا کرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاصلے کی آپ نے ایمان قبول کر دیا. یہی حال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی نے 250 سال تک پڑھی، جیسے سنا دوڑ کر کے آگے، لیکن سلمان فارسی نے سنا تھا، پڑھا نہیں تھا. آخری نبی صدقہ نہیں کھاتا. آخری نبی کی شاموں کے درمیان میں مہر نبوت ہے. آخری نبی صدقہ نہیں کھاتا. آخری نبی اللہ کو بلا کر کے مہر نبوت شاموں کے درمیان میں حضرت سلمان فارسی آئے رضی اللہ عنہ، کچھ گفٹ لے کر کے، گفٹ نہیں فرمایا یہ صدقے کی چیز ہے، صدقہ نہیں کھاتے لیکن گفٹ لیتے، صدقہ لے کر کے حضرت نے صدقے کی. حضرت فرمایا ان کو دے دو صبح والوں کو، دوسروں کو. ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. ایک پڑھا تھا کہ آخری نبی صدقہ نہیں کھاتا، اس کے اہل بھی نہیں کھاتے، اہل و عیال بھی. جی یہ بات تو سچی نکلی. چند دنوں کے بعد پھر آ گئے، ابھی تک امتحان چل رہا ہے، پھر آ گئے گفٹ لے کر کے. کیا لائے بھی حضرت آپ کو سلام کرنے آئے ہیں اور اللہ کو بنا کر لے کے آئے ہیں، یہ گفٹ لے کر کے آئے اور میں یہ لے لیں گے. اور ایک بات بھی صحیح نہیں. پھر سلمان کہتے کہ اب کیسے دے دوں کہ شام کے در میں مہر نبوت اس کو کیسے دے دوں. حضرت نے فرمایا میں سمجھ گیا، قمیص مبارک اٹھایا، فرمایا دیکھ. جب اس نے دیکھا تو فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول
بس تین باتیں میری پوری ہو گئی ہے، تین باتیں میری پوری ہو گئی، یہ جڑنا پڑتا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آئے 1200 اللہ تبارک نے وہ کیا، سونا اس کے پاس امانت رکھی تھی، اور پھر واپس آئے کہ میرے امانت کتنی بڑی رقم، ایک روپیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 1200 روپیہ درہم چاندی آیا حضرت نے دیکھے، اور فرحاس ابن عزورہ، فرحاس ابن عزورہ یہودی کے بچے کے بعد وہ 3 درہم کسی نے رکھا، اور چند دنوں کے بعد میں تاثر امانت دیکھنا آپ واپس کو کہتے مسئلہ نہیں تھا تاکر مسئلہ نہیں تھا تاسوکر مسئلہ آپ نے مجھے کب دی ہے جا تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ اتنے یہ 5 چٹکیاں برابر نہیں ہے، ایک یہودی میں ایماندار بھی ہے جیسے کہ جس نے ایمان آیا عبداللہ بن سلام میرا شاگرد بن گیا، اور ان میں دوسری بھی ہے ہندوسی مندوسی ومن اہل کتاب خبر مقدم بنے گا یا مجھے خبر مقدم ان اہل کتاب میں من کچھ لوگ وہ ہے یہ من بنے گا موصول اور محل مقدم ان کاموں میں قرار یہ شرط بنے گا تو ادھی لے کے جاتا پھر یہ صلہ بنے گا من موصول کے لیے من موصول مقتضا مؤخر ہو گیا ان اہل کتاب یا مجھے خبر مقدم ہو گیا اگلے والے اسی طرح ومن اہل کتاب اہل کتاب میں بات من وہ ہے ان تمام انکار اگر کثیر بہت انبار اگر مال کا انبار آپ اس کے پاس امانت رکھیں گے جو ادھی لے وہ آپ کو ادا کر کے دے دے گا ومن اور بعد میں سے یہ نہیں خبر مقدم ہے لیکن تامر و دینار اگر 1 دینار آپ اس کے بعد رکھیں گے لا يدين وعقل لنا الا ما دمت علينا یہ نہیں ترتیب یہ معنی یہ مولانا اور تم کا اتنا اس کا اسم ہے اور علیہ قائمت کے ساتھ بتا لیں قائمت اس کے لیے خبر ہے یہ مدت دوام کا مدت دوام قیام کا ہے یہ مصدر کے معنی ہوتا ہے ظرف کے معنی میں یہ مفعول ہے یہ لا يدين ومنهم من تمام بدينار لا يدين ایک دینار اگر من خبر مقدم محل مقدم اور شرط ایک ہو گیا اور ان تین تمام شرط کی جگہ اور الا مدت تمام یہ معنی ظرفی ہو کر کے الہیاتی کے لیے ضرور پڑے گا یہ جگہ شرط ہو جگہ پھر صلہ ہو کے من کے لیے من محل مقدم ہوتا ہے ومنهم من يستعمل بدينار لا يؤدي ایک دینار اگر اسی کے بعد آپ کے لا يؤدي کہ جو آپ کو نہیں دینا الا ما دمت عليه قائما الا ما دمت قائما اگر آپ اس پر کھڑے رہے ہاں ثانی کا یہ خیانت کیوں کرتے ثانی کا معنی استحلال یہ کیوں اگر کسی مسلمان نے ہمارے پرتی واپس نہیں کرتے اصل میں یہودیوں کے حال یہ تھا کہ سوائے یہودیوں کے عرب مشرکین جو بھی ہے باقی سب کا مال حلال جمع کرتے جیسے کہ ہمارے فرقوں کی لڑائی ہوتی ہے ہمارے مختلف فرقوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہر فرقہ کہتا ہے دوسروں کو مارو ان کا مال چھینو ان کا مال غنیمت سمجھ کر کے جمع کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہودی کسی یہودی کا مال لے کر کے کھائے تو حرام ہے باقی عربوں کو مسلمانوں کو کسی کو دھوکہ دے کر کے دبا دبا کر کھاؤ سارے کا یہ استحلال بولو سارے کا مشاہدہ میں دیتے ہیں استحلال اور مال الناس لوگوں کے مال کو حلال کیوں سمجھتے ہیں بأنهم قالوا ليس علينا سبيل ليس علينا خبر مقدم ليس علينا سبيل ہم پر کوئی الزام نہیں ہے ان پڑھ لوگوں میں عرب کے جو جائے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس تو تورات اور انجیل ہے سارے کے لیے اس لیے حلال سمجھتے سارے کا مطلع بنے گا دائم بیان بھی پر اس کی خبر بنے گا ہم یہ کہتے تقید رکھتے تھے ليس سبيل ليس سبيل ثابتا علينا کے بارے میں ہم کوئی الزام نہیں ان کا مان ادا کرنے کا ويقولون على الله الكذب اللہ کے خلاف جھوٹ بولتے رہتے ہیں یہ جھوٹ تو ہے کہ لوگوں کا مان حلال ہے اللہ نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ ہے ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ کھاتے حرام کھاتے بلا کلام منفی کو مثبت بنانے کے لیے بلا بلا تمسكوا النار بولو بلا بلا علیکم سبیل ليس علينا سبیل اس منفی کو مثبت بنایا بلا سبیل اوپر یقیناً گرفت ہوگی یقیناً اوپر گرفت ہوگی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا اس کے بعد اللہ ضابطہ بیان کرتا ہے منا اوپر بیان جو خدا کے بعد جو پورا کرتا ہے تقا اللہ سے ڈرتا ہے فإن الله يحب المتقين اللہ تعالیٰ متقی موت پر ہزگار متقی موت پر ہزگار اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے یہ ہو گیا مولانا اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم یا رب
اسرار تک درود کو پہنچی